ہمارے آنے سے پہلے پاکستان میں کوئی برانڈ نہیں تھا. چائنا سے، فرانس، پیرس سے بیگس امپورٹ ہو رہے تھے اور وہ بڑے لگژری تھے. ایک ٹائم کے اندر جب بھی کسی کے ذہن میں بیگس کا نام آئے تو بیگ ایکس کا نام آئے. What is your USP? کوئی بھی بیگ، you name it, we made it. جو آپ کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھ آرڈرز جو آئے وہ آپ نے ڈیلیور کیسے کی؟ TCS کے ساتھ کنیکشن ہوا اور وہ پک کر کے لے کے جائے گا، کیش پکڑے گا اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیش آ گیا. ہمارا پہلا آرڈر جب نکلا تو ہم نے تو کیا فون کرنا تھا، ان کا فون آ گیا. ڈرتے ڈرتے ہم نے مینوفیکچرنگ اپنی کرنے کا سوچا. یہ وینڈرز کہاں سے ملتے ہیں؟ وینڈرز بہت مشکل سے ملتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. کبھی بھی چائنا سے امپورٹ نہیں کی؟ امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز بڑھ رہی تھی. ہم نے 6 months کے اندر 5 outlets اوپن کر لیے. آپ کے خیال میں why did you become successful؟ ایک ایج ہمیں یہ ضرور تھا کہ وہ انسٹاگرام کے اوپر اس کے انفلوئنسرز فرینڈس تھے. انفلوئنسر مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے؟ کہ اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. انفلوئنسر آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ جو انفلوئنسرز ہیں ان لوگوں کی مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں. ایک انفلوئنسر آپ کو کیا چارج اچھا کرتے ہیں، پھر رسپانس بھی اچھا آتا ہے. کسٹمر اس وقت سب سے بڑی کمپلین کیا کر رہا ہے؟ کوریئر کمپنیز ہیں وہ ڈیلیوری لیٹ کر رہی ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایفیلیٹ پروگرامز کرتے ہیں؟ یس ہم کرتے ہیں. ایک ان کا کمیشن ہوتا ہے، ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جنریشنل ویلتھ بنانے کے لیے کیا کر ورکنگ کر رہا ہوں اسٹاکس کے اوپر. سو اب واٹس نیکسٹ؟ السلام علیکم مطاہر. وعلیکم السلام جی. بیگز کا بزنس پاکستان کے اندر کیا اسکوپ ہے؟ ایکسیلنٹ اسکوپ ہے. اتنا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ریسنٹلی پاکستان میں کوئی اس سے پہلے کوئی برانڈ نہیں تھا جو اسپیسیفکلی بیگس کے اندر کام کر رہا ہو. جسے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں، USA، کینیڈا، ہر جگہ پہ بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بیگس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ پوٹینشیل تھا اور بڑا زبردست ہے اور فیوچر میں بھی ہے. اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ اس سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ چائنا سے، فرانس، پیرس سے بیگس امپورٹ ہو رہے تھے اور وہ بڑے لگژری تھے. اور جو لوکل میڈ ہو رہے تھے وہ استھیٹیکلی اتنے اچھے نہیں تھے، کوالٹی وائز بھی اور ان کے ڈیزائن وائز بھی. صحیح. سو وی فاؤنڈ دا گیپ. ہم نے اس کو کور کرنے کے لیے ایک ریزنیبل پرائز کے اندر استھیٹکس ایڈ کی اور اٹ جسٹ بوم. کس طرح کے بیگز ہیں؟ آر دیز لیدر بیگز، ریگزین بیگز، سنتھیٹک، یا واٹ از یور USP؟ فرق کیا ہے؟ ایکچولی موسٹلی دے آر سنتھیٹک بیگس. اوکے. اور اس کے اندر ہر طرح کے بیگز ہیں، لیڈیز لیپ ٹاپ بیگس، ٹریول اینڈ ڈفل، کراس باڈیز، ہر طرح کے بیگز ہیں. سو وی وانٹ ٹو کور دا بیگس کیٹیگری. جو کچھ بیگس کے نام لے کے سوچ کے آپ کے ذہن میں آتا ہے وی وانٹ ٹو کور اٹ. اور ہم اس کو، کیونکہ میں آپ کی پروڈکٹ دیکھ رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ پروڈکٹ ہے. ٹرک آرٹ بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. ویری یونیک. دیر از اے سرٹن اپیل ٹو اٹ. دے آر ناٹ سمپل اسٹریٹ فارورڈ بیگز بٹ بڑے آئیکونک اور اسٹیٹمنٹ اورینٹیڈ بیگز ہیں. کیسے خیال آیا؟ خیال تو اٹس فنی اسٹوری ایکچولی. میری مسز جو ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر ایکٹیو تھیں اور آئی واز ڈوئنگ جاب. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، انٹرنل آڈٹ کی جاب چل رہی تھی ہاؤس آف حبیب میں. اٹ واز ویری گڈ. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کووڈ کا ٹائم آیا، اس کے بیچ میں آن لائن کے اندر جو ساری ٹرانزیشن ہوئی بہت بڑی، اس کے اندر شی تھاٹ کہ بھائی ہمیں کوئی پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے اور میرے خیال سے ہمیں بیگس پہ کام کرنا چاہیے. تو آئی اور تھاٹ کہ بھائی ایسے ہی تھوڑا بہت مذاق ہے، تھوڑا سا کر لے گی، صحیح ہے. بیگم کا آئیڈیا؟ ہاں. تو آئیڈیا بیگم کا تھا. اور میرا ایک دوست تھا جو کہ بیگس کو امپورٹ کرتا تھا اور پاکستان میں سیل کرتا تھا. اس کو میں نے کال کی، چائنا سے کرتا تھا، کچھ پاکستان میں کراچی سے لیتا تھا. آئی کالڈ ہم اور میں نے کہا یار 5-6 بیگ ذرا بھجوا دیں، مجھے چاہیے. میں نے اس طرح مسز کو ذرا ایک شوق آیا وہ کرنا. اس سے ہم نے لیے اور گھر میں ایک جگہ پہ ہم نے سیٹ کر کے اس کا شوٹ کیا اور اس کی پکچرز اپلوڈ کی. دا فرسٹ تھنگ واز انسٹاگرام پیج جس کے شاید 20 فالوورس شروع میں آئے. تھوڑا سا ہم نے، وہ بھی ہمارے آپس کے فیملی کے لوگ. پہلی سیل جو آپ نے کی وہ انسٹاگرام سے کی؟ وہ ہم نے انسٹاگرام سے کی. نو ویب سائٹ، نو نتھنگ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ شاپیفائی اور کسی ویب سائٹ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. یعنی کہ یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی کوئی آج بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ویب سائٹ کے بغیر بھی دے کین اسٹارٹ اے بزنس. ایکچولی اسٹارٹ وہیں سے کرنا چاہیے. ویب سائٹ اور شاپیفائی از اے لیٹر اسٹیج جو کہ آنا چاہیے. اور مجھے تو اس کی ایسے پتہ چلا تھا ایون لائک 3 months تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شاپیفائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم 3 months تک انسٹاگرام کے اوپر 500 پر ڈے کا ایڈس چلا کے تو
کچھ آرڈرز لے لیتے تھے. جو انسٹاگرام کے اوپر بوسٹ کی آپشن ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو بوسٹ کریں تو پیسے تھوڑے سے ایڈ کر کے. اچھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے چیٹ کے تھرو, اور آپ اس کو چیٹ پہ رپلائی کرتے ہیں. میں اور میری مسز جو ہے وہ چیٹ پہ آنسر کرتے رہتے تھے, اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ آن لائن کے اوپر 200-500 پر ڈے آرڈر آ جاتے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کتنی چیٹ کر لیں گے. لیٹ سے 100 کسٹمر اگر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کنورژن ریٹ واز پرابلی 10%. تو 100 کسٹمرس کے ساتھ چیٹ کی تو 10 نے آرڈر کیا. تو آپ دن میں لائک 20 آرڈرز لے لو گے, میکسیمم 200 چیٹ کرو گے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کا 300 آرڈرز آتے ہیں پر ڈے. تو میرا جو دوست مجھے کہتا تھا کہ نہیں یہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا, اس نے مجھے کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے یہ آرڈر پیک ہو کے جاتے ہیں اور 4 بجے پک اپ آتی ہے. تو میں جا کے دکھا دیتا ہوں, تو میں یقین نہیں آ رہا کہ وہاں پہ 200 آرڈرس پک ہو کے پک اپ لے کے جا رہی ہے. میں نے کہا چلو آپ مجھے دکھاؤ, اور ٹائم واز ڈیسائیڈیڈ. ہم لوگ 3:45 بجے نکلے. کون سی جگہ تھی یہ؟ سمنا آباد میں ایک جگہ تھی. تو وہاں پہ اس گھر کے باہر جو فیکٹری تھی اس ایریے کے باہر ہم جا کے کھڑے ہو گئے, اور ہم ویٹ کر رہے ہیں. 4 بج گئے, 4:15 ہو گئے, 4:30 ہو گئے, اور اس دن پک اپ ہی نہیں آئی. سو وہ تو مجھے نظر نہیں آیا, لیکن مجھے اس کی بات پہ بلیو ہو گیا کہ یہ کچھ ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا. اور میں نے خود سے یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر, وہاں سے میں نے سرچ کی. ایکسٹریم کامرس سنی علی کا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھنا شروع کیا. تو پتہ چلا کہ اگر آپ ویب سائٹ بنا لیں شاپیفائی کے اوپر, تو اس کے اوپر 1000 آرڈرز بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر انٹریکشن نہیں کرنا. آپ سو بھی رہے ہو تو ایک کسٹمر نے آ کے آرڈر پلیس کر دیا. اچھا ایک منٹ شاپیفائی سے پہلے آتے ہیں. جب آپ نے کام سٹارٹ کیا, آپ نے بیگز بنا لیے, تصویریں اتار لی, اور آپ نے اپنے انسٹاگرام پہ اس کو ڈال دیا. جو آپ کے پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے 10 آرڈرز جو آئے, وہ آپ نے ڈیلیور کیسے کیے؟ یہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی, کہ وہ آپ نے کس طرح سے لوگوں تک پہنچائے, کس طرح, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں؟ ایکچولی جب ہم نے پہلے تو یہ دیکھا نا کہ اتنا ایڈ لگا کے آرڈر آتا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ COD پہ آرڈر کیسے جانا ہے. تو مجھے TCS کے ساتھ کنیکشن ہوا. سب سے پہلا کنیکشن ان کے ساتھ ہوا. آئی ریممبر کہ میں ٹھوکر والے ان کے آفس میں گیا, اور میں نے بولا میں نے COD اکاؤنٹ کھولنا ہے. تو اس ٹائم کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے یونٹ بنایا ہوا تھا COD کا. تو وہاں پہ ملا, فارم فل کیا, اسٹیمپ پیپر ہوا, اور اس کے بعد میرا ایک اکاؤنٹ کھل گیا. صحیح ہے. جس کے اوپر آپ کو TCS گھر سے آگے, آفس سے آ کے, جہاں سے بھی وہ پک اپ کرے گا, آپ کے گھر سے جو بھی آپ جگہ بتائیں گے وہاں سے پک کر لے گا. وہاں سے پک کرے گا. ہر روز شام کو وہ 5-6 بجے آتے تھے, اور وہ پک کر کے لے کے جائے گا پورے پاکستان میں جہاں بھی ڈلیوری ہوگی, کیش پکڑے گا اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیش آ گیا. تو دس از دا سمپل پروسیس آف ای کامرس آن لائن 1 آرڈر. سو یہ آپ کا جو آپ نے انسٹاگرام سے اسٹارٹ کیا. یس. سو آپ فیس بک پہ بھی کر رہے تھے کہ آپ نے صرف انسٹاگرام؟ ہم نے اسٹارٹ انسٹاگرام سے کیا تھا. لیٹر ہم 1 مہینے کے بعد فیس بک کے اوپر بھی یہی 200-300-500 روپے کا ایڈ چلا دیا, اور چیٹ کی, اور آرڈر آیا, اور وہ TCS کے تھرو ڈلیور ہونا شروع ہو گیا. تو انیشلی تو ہمیں 1 یا 2 اور 3 آرڈر آتے تھے دن میں, اور وہ اتنے سکسیزفل, ہمیں اتنا موٹیویشن تھی کہ میں اور میری مسز کو میں واٹس ایپ کر دیتا تھا آرڈر آنے کے اوپر. دن میں وہ جس ٹائم بھی آتا تھا, میں آفس میں ہوں, وہ کہیں اور ہے, تو میں اس کو یہ کہتا تھا یار یہ دیکھو, بیکاز وہ آپ کے ایک بلیف اندر آپ نے سوچا کہ کچھ بیچتے ہیں, اور وہ کسی اور نے اس کے اوپر بلیف کیا, اوکے, اور اس نے آرڈر پلیس کر دیا. ویری ایکسائٹنگ نا. تو وہ بڑا موٹیویشنل تھا کہ یار چلو ہمارے پہ کوئی بلیو کر رہا ہے, اور یہ سارا سائیکل کام کر سکتا ہے. اور آپ کو ذمہ داری فیل ہوتی ہے کہ یار اب کوئی بلیو کر رہا ہے تو اس کو جو چیز آپ نے بھجوانی ہے, ایک تو صحیح طریقے سے بھجوانی ہے, پیکنگ اچھی ہوگی, ان تک پہنچ جائے. اور مجھے یاد ہے ہمارا پہلا آرڈر جب نکلا تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کیسے ڈلیور ہوگا, اور ہم اس کو فون کر کے پوچھیں گے. تو ہم نے تو کیا فون کرنا تھا, ان کا فون آ گیا, میرا ہی نمبر لکھا ہوا تھا, کیونکہ شروع میں تو آپ ہی CS ڈپارٹمنٹ ہو, ویئر ہاؤس آپ ہو, مارکیٹنگ آپ ہو. ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے الاؤ ٹو اوپن کروائیں, یہ مجھے دیکھنا ہے ورنہ میں لوں گی نہیں. سو کمپنی کی پالیسی نہیں تھی, تو میں نے کہا آپ رائٹر سے بات کروائیں. انہوں نے کروائی, اور میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ کر دیں, اور اگر یہ نہیں لیں گے تو آئی ول پے. انہوں نے اوپن کر دیا, اور انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ, یہ جیسا آپ نے دکھایا تھا پکچر میں یہ ویسا ہی ہے. سو بڑا زبردست ٹائم تھا وہ. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو, مطلب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے ایکچولی, اور یہ ٹرانزیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کی جاب اگر چل رہی تھی, بہت اچھی چل رہی تھی, بٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں تھا, اور انٹرنل آڈٹ کی جاب چل رہی تھی.
تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، میری مسز نے کہا کہ کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جب یہ شروع ہوا تو ہمیں لگا اوبویسلی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار بزنس ہونا چاہیے، بیکاز بزنس آپ کو وہاں تک لے کے جاتا ہے. 9 حصے آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے کہ تجارت میں اور ایک صدر، سو وہ کہیں پہ بھی جاب میں نہیں لے کے جا سکتے. سو جب یہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوا اور کچھ آرڈرز آنے شروع ہوئے تو میرا تو مائنڈ چینج ہو گیا فوراً کہ آئی ول ڈو دس. جاب بہت اچھی ہے بٹ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور لیٹر آن آ کے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں نے وہ سال شاید ویسٹ کیے جو میں جاب کر رہا تھا. مجھے یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. بٹ کچھ حد سے تک مجھے لگتا ہے کہ جاب کا ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے فار دا بزنس. اگر آپ وہ کر لیں تو آپ بہتر طریقے سے یہ سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور بزنس اسٹارٹ کرنے کی کتنے عرصے کے بعد آپ نے جاب کو خیر آباد کیا؟ میں نے پرابلی 8 months کے بعد ریزائن پٹ کیا. ہاں، اور جب میں نے ریزائن پٹ کیا تو آفس کی طرف سے بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ تھوڑا سا ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے. ان کی طرف سے تھا کہ نہیں آپ پھر سوچ لو، آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، شاید آپ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ ایسے کریں آپ ہالیڈیز پہ چلے جائیں، آپ آرام سے سوچ لیں. سو میری اینول لیوز پڑی ہوئی تھی، آئی یوز دیم، اور وہ پرابلی 40 days کی میں نے ان سے کچھ کہہ کے آف کروایا. اور 40 days میں جب میں نے آ کے صرف اس کے اوپر کام کیا نا تو وہ تو ملٹیپلائی ہو گیا. پہلے تو میں رات کو کام کرتا تھا، آفس دن میں، اور آفس کا بھی کچھ ٹائم آخری جو سال تھا وہ مشکل تھا کیونکہ مجھے لاہور سے باہر شفٹ ہوا ہوا تھا میں. تو وہ بڑا ٹف تھا. وہ آپ سے واپس آ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں، ہمارا انوینٹری روم بھی تھا، آفس بھی تھا، پیکنگ بھی وہیں ہوتی تھی، کمپیوٹر بھی، فلائرز بھی، ہر چیز وہیں پڑی ہوتی تھی، اور وہ ہم لیکچرز بھی وہیں پہ لے رہے ہیں کہ کیا آگے کرنا ہے. تو وہاں سے جب رات کو فجر ہو جاتی تھی، مجھے یاد ہے، کیونکہ وہ ایکسائٹمنٹ ہی اتنی تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو پھر صبح اٹھ کے 9 بجے پھر آفس بھی پہنچنا ہوتا تھا، لیکن اس کا بہت مزہ آ رہا تھا. تو میں نے ان کو ریزائن پٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ ہالیڈیز لیں. وہ اس میں آ کے جب میں نے کام کیا تو اور تیز ہو گیا، مزہ آنا شروع ہو گیا، آرڈرز بڑھنے شروع ہو گئے، سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور جب 40 days کے بعد میں گیا، انہوں نے کہا ہاں دماغ سیٹ ہو گئے. میں نے کہا ہاں جی ہو گیا، یہ ریزائن ہے، اب میں واقعی وہی کروں گا. اور اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے جائیں. اچھے تھے میرے باس، بہت اچھے تھے کراچی میں، یہاں پہ میرا پارٹنر بہت اچھا تھا. تو اس کے بعد پھر چھوڑ کے جب میں آیا تو یہ میں کسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود سے کوئی چیز چھوڑ کے آ کے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اندر سے ایکسائٹمنٹ اور موٹیویشن کوئی اور ہوتی ہے. اور ایک اور میں نے بندہ دیکھا، وہ اس کو جاب سے نکال رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ یار چلو میں کر لیتا ہوں، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ یار کسی طرح میری جاب بچ جائے. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا کہ آپ چھوڑ کے آ کے شروع کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے اب آپ خود فیصلہ کر کے آئے ہیں، اب آپ نے کرنا ہے، تو وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے جاب چھوڑی 8 months کے بعد، اور اس کے بعد ہم نے پہلا امپلائی رکھا. پہلا امپلائی ہم نے 4 months کے بعد رکھ لیا تھا. صحیح. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پیکنگ میں ہماری ہیلپ کرتا تھا صرف. صحیح. جو سی اینس تھے وہ، اور پیکنگ وغیرہ کو، اسٹاک کی تھوڑی سی انوینٹری، چھوٹا سا اسٹاک ہوتا تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتاؤں یہاں پہ کہ میں نے یہ کچھ پیسوں سے شروع کیا تھا. اور جب اپنے دوست سے آرڈر کیا تھا وہ تو اس کو پیسے میں نے کچھ بعد میں دیے، دیٹ واز لائک 20,000. لیکن ایک میں نے سیلری ایڈوانس لی تھی کہ مجھے تھوڑا سا اسٹاک زیادہ خریدنا تھا. تو چھوٹی سی سیلری ہوتی تھی، اچھی تھی، لیکن وہ میں نے ایک ایڈوانس لیا جو کہ آپ کو سال میں ایڈجسٹ ہوتا تھا. اس سے میں نے اسٹاک خریدا اور وہ کرتے کرتے تھوڑا ملٹیپلائی ہوتا گیا. پھر بس اس کے بعد چیزیں ملٹیپلائی ہوتی گئیں، ایک امپلائی سے پھر 2، پھر 3، 4، ناؤ وی آر مور دین 150+ فیملی الحمد للہ. سو اچھا، یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا. میرے 3 بچے، ٹھیک ہے، 18، 16 اور 12. میں بزنس مین ہوں، مجھے بزنس اسٹارٹ کرنے کا، بزنس سمجھنے کا، بزنس سیکھنے کا بہت شوق ہے. سو میرے بچے آج آپ سے نہیں مل سکتے. یہ پوڈ کاسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ورچولی آپ سے مل لیں. سو آج 18 سال کا کوئی ایک نوجوان، 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا، اس کو اگر آپ بزنس کی طرف راغب کرنا چاہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو آپ اس کو جاب چھوڑ دینی چاہیے، بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ اور ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آج اگر کوئی بیگ کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے ان کو ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو بھی بندہ جاب کر رہا ہے اس کو فوراً جاب نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کو کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ، بہتر یہ ہے کہ اس کے ایک سرکل کے اندر، ہر بندے کے سرکل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پروڈکٹ یا کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار بیچ رہا ہوتا ہے
کسی کا اسٹور ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کوئی پروڈکٹ پک کرے جو اس کو ایزیلی مل سکتی ہے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے, انسٹاگرام کے اوپر پیج بنائے, فیس بک پہ پیج بنائے اور ایڈ اکاؤنٹ کے تھرو تھوڑا تھوڑا ایڈس چلانے شروع کرے. اور جب وہ اسٹیبل ہو جائے, کیونکہ کسی بھی بزنس کے اندر جیسے نارملی آپ کو پتہ ہے کوئی باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں 2 سال لگیں گے سیٹ ہونے میں, تو میرے خیال سے بزنس کی شروع کی جو رجسٹریشنز ہیں جگہ جگہ پہ پلیٹ فارمس پہ آنے کا, فنل کمپلیٹ ہونے کا ایک ٹائم ہے, تو وہ ٹائم اس کو جاب کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ایک دم پریشر نہ آئے. اور جب وہ ایزی ہو جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اب اسکیل کر سکتا ہے تو اس کو مطلب اس کے اتنے پیسے بن رہے ہیں جتنے جاب میں بن رہے ہیں تو اس کو کوئٹ کر دینا چاہیے. ایون تھوڑے بھی بن رہے ہیں تو آ جانا چاہیے کیونکہ شروع کا ٹائم گزر گیا اور یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ اگر بیگ کے بزنس میں آنا ہوگا تو یہ بڑا لوکریٹو بزنس. یس دس از, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑی اسپیس ہے ابھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اپیرل انڈسٹری میں میرا خیال ہے جتنے کمپیٹرز ہیں اور وہ سب چل رہے ہیں, موسٹلی سب چل رہے ہیں, بڑے کم ہیں جو نہیں فلاپ ہو جاتے, لیکن اس کے اندر آئی تھنک 500+ کمپنیز تو کام کر رہی ہوں. آئی ایم شیور زیادہ ہوں گی. تو بیگس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی, کیونکہ مجھے جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے نا وہ جعفر جیز آتا ہے. جعفر جیز اور ہب جو ہیں وہ صرف لیدر میں پیورلی لیدر کر رہے ہیں. تو وہ جو نیچے کی مڈل کلاس 85% آف دا عوام ہے ان کو تو نارمل بیگس چاہیے نا, تو ایلیٹ از 15% اور اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ مسنگ ہے. اس کے لیے تو ابھی جتنی بھی اس انڈسٹری میں لوگ آ جائیں وہ کم ہیں, آنے چاہیے اور آنے چاہیے, اور وی کین ہیلپ دیم. ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم شروع کے پروسیس سے نکال کے اوپر لے آئیں گے. میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایون میرے پاس بینکرز جہاں پہ میرے اکاؤنٹس ہیں ان کو میں نے اس کام پہ لگا دیا ہے, وہ یہی کام کر رہے ہیں. جو جاب والا آتا ہے میں کہتا ہوں چھوڑو بھائی جاب, یہ شروع کرو. یس, تو میں 6-7 لوگوں کو چلا رہا ہوں. اچھا, آپ پرائیویٹ لیبل بھی کرتے ہیں؟ یس, اگر کسی نے آپ سے بیگز بنوانے ہوں ان کو مارجن مل جائے گا اتنا؟ یس, مل جائے گا آرام سے. اور ایکچولی وہ اپنے ڈیزائنس کو بنوائیں اور اس کو کریں تو اس کے اپنے ان کی اپنی سیل ہوگی, اس میں اپنا مارجن ہوگا. تو ایم او کیو کیا ہے؟ MOQ is like 20-10. I can do anything for that. اچھا, سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے پھر کسی کو ایسے چلانا جیسے چھوٹا بھائی ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے شروع والا ٹائم جب ہم وینڈرز ڈھونڈتے تھے وہ بڑا ٹف تھا. مجھے یاد ہے کہ جب وینڈرز ایک تو آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں, ٹائم لیڈ ٹائم کے مسئلے ہوتے ہیں اور کوالٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, تو ہم کوئی 12-15 وینڈرز کے ساتھ کام کر رہے تھے جب تک ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ نہیں کی. سو یہ والی بات ہے کہ جب آپ نے اپنے دوست کو کہا, اس نے آپ کو کچھ پیسز بنا کے دے دیے, اس کے بعد آپ اس دوست کے ساتھ کام کرتے رہے کہ آپ نے وینڈر شفٹ؟ اس کے ساتھ ہم کرتے رہے لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا تھا نا. ہمیں پھر SKUs ہم نے بڑھاتے گئے کیونکہ ہمارا کام بڑھتا گیا, رسپانس بہت زبردست تھا. صحیح ہے. ایکچولی میری وائف کا ایک ایج ہمیں یہ ضرور تھا کہ وہ انسٹاگرام کے اوپر اس کے انفلوئنسرز فرینڈس تھیں. صحیح ہے. تو اس نے اس کو بھی یوز کیا اس سرکل کو, بٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. رائٹ. تو ہم نے SKUs بڑھانے شروع کیے, پھر ہم نے وینڈرز اور ڈھونڈنے شروع کیے جنہوں نے ہمیں بیگ بنا کے دیتے تھے. تو ہمیں وینڈرز کہاں سے ملتے؟ وینڈرز بہت مشکل سے ملتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کوئی ان کا, تو جو فیکٹری ہے اس کا کوئی ایڈ تو آتا نہیں ہے. تو لاہور میں ڈھونڈنے کے لیے کسی نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ کیولری گراؤنڈ میں ڈیفینس موڑ کے پاس ایک فیکٹری ہے, ایک بندے کی نام بتایا, اور میں اور میرا دوست بائک پہ نکل گئے اور ہم 3 گھنٹے ڈھونڈتے رہے, جگہ جگہ پوچھتے رہے کہ اس علاقے میں ایک ایسی فیکٹری, اور ہمیں وہ نہیں ملی. مجھے وہ یاد ہے. اس طرح ہمیں ایک وینڈر ملتا تھا, پھر کسی نے بتایا نہیں بھائی وہ یہ والی اسٹریٹ تھی, تو پھر دوبارہ گئے تو پھر مل گیا. اس طرح کرتے کرتے ہم نے 15 وینڈرز ڈھونڈے. اچھا, لاہور کے اندر ہی؟ لاہور میں ہی, کچھ کراچی میں بھی تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ سیالکوٹ میں تھے. اچھا, دوسرا یہ ہوا کہ جب ہم فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر گرو کرتے گئے, وائرل ہونا شروع ہو گئے, تو جو مینوفیکچررز تھے وہ خود بھی کانٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے کہ آپ ہم سے بیگ بنوائیں. تو وہ تھوڑا پھر ایزی ہو گیا. پھر ایک سٹیج آیا کہ بہت زیادہ ڈرتے ڈرتے ہم نے مینوفیکچرنگ اپنی کرنے کا سوچا. ریئلی؟ اور یہ کتنے عرصے بعد ہوا؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے 2 ایئرس کے بعد ہم نے, یا 1.5 ایئرس کے بعد ہم نے سوچا, کیونکہ ہم بہت تنگ ہو رہے تھے. تو سب نے کہا کہ یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا, بیکاز جو کوئی اچھی کمپنی ہوتی ہے وہ سیل کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے, وہ مینوفیکچرنگ پہ نہیں جاتی. لیبر تو تمہیں کھا جائے گی. تو ایگزامپلس بڑی کمپنیز کی لوگ دیتے تھے, چائنا سے لوگ بنواتے ہیں, لیوائز دیکھو, ایپل دیکھو. سو آپ نے اس دوران کبھی بھی چائنا سے امپورٹ نہیں کیا؟ ایکچولی پاکستان میں چائنا کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز بڑھ رہی تھیں. کچھ اور مسئلے یہ تھے کہ جو بیگ ہمارا ہاٹ سیلر بنتا تھا وہ دوبارہ پیچھے چائنا سے آتا نہیں تھا, کوئی مسئلے ہو جاتے تھے. صحیح. تو آپ اس کو ایک چیز کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں ملے نہیں تو مسئلہ ہو جاتا.
تو وہ چین کو توڑنے کے لیے ہم نے سوچا ہم اپنی مینوفیکچرنگ خود کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چائنا کے لیول کی خود کریں. ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی اور ہم نے ڈرتے ڈرتے پہلی 2 مشینز پرچیز کی ہم نے ادھر لاہور سے ہی. اور جہاں پہ ہم لینے گئے انہوں نے بھی بیٹھے گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مشینیں تو بڑے لوگ لینے آتے ہیں, آپ سیلر ضرور ڈھونڈ لینا آگے کیونکہ وہ پھر واپس بیچنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہم سیلر ہیں, ہمیں وہ چاہیے بس. تو وہ پھر اسی بندے سے میرا اتنا اچھا ہوا کہ پھر ہم نے 2 کے بعد اور مشینیں کرتے کرتے 50 پہ پہنچے. ماشاء اللہ, دیٹس بگ. ہاں, تو وہ اس سارے پروسیس کو میرا خیال ہے 1-1.5 سال 2 سال لگا, کیونکہ مینوفیکچرنگ میں آنے کے بعد اتنا مزہ آیا. اپنی مرضی کی چیز فوراً بن رہی تھی, کوالٹی کنٹرول تھی, ٹائم لائن کے مسئلے نہیں تھے, تو ہم ادھر سے اسکیل کر رہے تھے. تو ایڈ اسپینڈ آپ بڑھا رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسکیل کرنے میں کوئی ایشو نہیں تھا. پہلے ہمیں ڈر لگتا تھا اسکیل کریں گے تو پیچھے سے آرڈرز نہیں ہوں گے تو ڈیلے ہو جائے گا. تو مینوفیکچرنگ نے جتنی ہیلپ کی ہمیں اسکیل کرنے میں وہ بہت زیادہ افیکٹو تھی. اور اس کے بعد ایک اور اسٹیج آیا جس کے بعد ہم نے سوچا اوکے ناؤ وی آر دا ٹاپ سیلر, اب کیا کریں, آپٹیمم لیول آ گیا ہے, اب پاکستان سے باہر چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور کام کرتے ہیں کہ وائی ناٹ ٹرائی ریٹیل. تو پھر ہم نے سوچا کہ یار اس میں تو پہلے ہی کوئی برانڈ نہیں ہے ریٹیل میں جو کہ صرف بیگس کا شاپ کھول کے بیٹھ جائے. یو نو, آپ بڑے اگر کوئی بھی برانڈ دیکھتے ہیں تو ان کی اپیرل ہے, شوز ہیں, اور ایک ایسیسریز پڑی ہوئی ہے سائڈ پہ بیگس. تو پھر جو لوگوں سے مشورے کیے انہوں نے کہا نہیں دس از رانگ اسٹیپ. اور ہماری فرسٹ جو آؤٹ لیٹ تھی جو ہم نے سوچا کرتے ہیں اس پہ انویسٹمنٹ بھی کافی ہو رہی تھی. تو پھر ہم ڈرتے رہے کیا کریں, بٹ میں نے سوچا کہ پہلے بھی رسک لیتے ہوئے آئے ہیں تو فائدہ ہی ہوا ہے. یعنی کہ آپ نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی, سب نے آپ کو ڈسکریج کیا لیکن آپ نے کہا میں الٹا جاؤں گا. ایکچولی میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی ہوتا ہے جو پہلے چل رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ کو خود سے ٹرائی کرنا چاہیے. اور میں آج آپ کو کنفیس کرتا ہوں کہ جو الٹی چیز کری ہے وہ صحیح ہوئی ہے. تو آپ کو یہ اسٹیریو ٹائپس توڑنے چاہیے تو وہ صحیح ہوتا ہے. اور جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں آئی گیس بڑے بڑے ہوتے ہوں گے, ابھی ہم تو نہیں ہوئے, تو لائک وہ یہ توڑتے ہی ہوں گے یو نو. سو ہم نے اس کو پھر کیا اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو بڑا زبردست ہے. پہلا مہینہ واز گڈ, سیکنڈ واز ایکسیلنٹ, تھرڈ واز کمال, بہت ہی اچھا چلا گیا. اور ایک اور چیز میں نے اس کے اندر ایکسپیرئنس کی کہ جب آپ کوشش کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ریوارڈ رکھا ہوتا ہے. اگر آپ وہ اس رستے پہ چلیں گے ہی نہیں تو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. بیکاز مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ جب میں نے ایک چیز اوپن کی اور 2-3 مہینے کے بعد دیکھا تو ایک ایسی چیز ہوئی جس نے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ دیا یا بہت زیادہ فائدہ دیا. اب اگر وہ میں ایک آؤٹ لیٹ ہی نہ کرتا تو مجھے وہ پتہ ہی نہ چلتا. پھر ہم نے سیکنڈ کی, تھرڈ کی, تو مجھے اور ایسے لوگ مل گئے. یہ جو کو فاؤنڈرز ہیں اسی طرح کے برانڈس کے جب ہم شروع ہوئے وہ بھی اسی ٹائم میں شروع ہوئے. آئی مسٹ سے کہ سینٹ اینڈ اسٹوریز ہے, اس میں ایک حمزہ بھائی ہیں, سعد بھائی ہیں, انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی. اسی طرح بریزے کے جو سی ای او ہیں یامین صاحب, انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. تو ریٹیل سائٹ کے اوپر انہوں نے جب مجھے گائیڈ کیا تو اس میں ہمیں بڑا بینیفٹ ملا. اور ہم نے 6 منتھس کے اندر 5 آؤٹ لیٹس اوپن کر لیے ہیں لاسٹ 6 منتھس میں, اینڈ وی آر پلاننگ فار مور 3-4 مور. اچھا, اس دوران آپ نے فنڈنگ لی کہ نہیں لی, اپنے پیسوں سے کیا جو کچھ کیا؟ اچھا, ہم نے فنڈنگ اس میں کہیں پہ بھی نہیں لی. کسی جگہ پہ جہاں ضرورت پڑی تو ہم نے کچھ چیزیں لیکویڈیٹ کر دی اپنی, اور وہ ہم نے خود کیا. لیکن فرینچائزنگ ماڈل پہ ہم نے کچھ کام شروع کیا اس کے اوپر. جب ہم اس کے اندر ریٹیل میں آئے تو شروع کی آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ تو ہماری اپنی ہیں, لیکن کچھ ہم نے فرینچائز ماڈل پہ بھی کی. اور آگے جا کے بھی کچھ سوچیں گے اس کے اوپر, لیکن مینلی ہم نے سارا کچھ اس کو خود. سو ابھی آپ صرف اپنے برانڈ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کسی کچھ بڑے برانڈس کے لیے بھی سورسنگ کر رہے ہیں؟ ایکچولی ہمارے کنیکشنز ہیں, بات چل رہی ہے, اور کچھ بڑوں کے اوپر کام بھی چل رہا ہے. اوکے, سیمپلنگ چل رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں, بٹ میں فی الحال اسی کو لے کے چل رہا ہوں کہ ہم اسی کو خود سے کریں. اور بڑے برانڈس جس میں بڑے نام ہیں ان کے ساتھ کلیبریشنز ہو جائے گی, لیکن ابھی تو ہمیں اس کو پاکستان کے اندر کرنے کے بعد, اس کی ریٹیل کو اسٹرانگ کرنے کے بعد ہمیں پاکستان سے باہر جانا ہے. اور یہ جو میڈ ان پاکستان والی چیزیں نا کہ یہاں پہ شاید اس طرح کی صحیح چیزیں نہیں بنتی, چائنا سے لینی پڑتی ہیں, تو مجھے اس کو توڑنا ہے. مجھے اس کو وہی والی کوالٹی اور اس سے بہتر بنا کے, جیسے آپ کو پتہ ہوگا کاٹن اور یہ جینز ہماری پاکستان سے باہر جا رہی ہیں, بڑا فیمس ہیں. میں چاہتا ہوں اس انڈسٹری کو بھی ہم یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں. یو اے ای میں, لندن میں ہم چیزیں کر بھی رہے ہیں, اور جلدی وہ انشاءاللہ اس کو
اس کو اوپن بھی کریں گے. تو اس چیز کے اوپر میں لے کے جانا چاہتا ہوں, اور اسی کے اندر اتنا کام ہے, ابھی اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں. سو اگر فرض کریں اس وقت کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہے اور انہیں اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاؤ ڈو دے گیٹ ان ٹچ ود یو؟ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر جائیں, کسٹمر سپورٹ ہے, نمبرز ہیں, ایک میرے ای میل ہے ceo@bagex.pk. آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جو بھی کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی, چاہے انہوں نے ہم سے بنوا کے چیزیں کرنی ہیں, چاہے انہوں نے یہ ای کامرس کا سارا سیٹ اپ سمجھنا ہے, یہ کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے, یا انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کا طریقہ سمجھنا ہے, جو کچھ بھی چاہیے, وی آر ریڈی ٹو ہیلپ دیم. ابھی آپ یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی ٹیم ہے جو سوشل میڈیا, ویب سائٹ, پرفارمنس مارکیٹنگ, یہ سارے؟ انیشیلی تو آؤٹ سورس کرتے تھے ہم, لیکن آؤٹ سورس کے اندر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ آپ جو بھی ٹیم باہر دیکھ رہی ہوتی ہے وہ صرف آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, وہ 20, 25, 30 اور کلائنٹس ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو جس طرح انیشیلی تو کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کو شاید ہیلپ لے لینی چاہیے باہر سے, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر رہا. لیکن جس اسکیل کے اوپر اب الحمدللہ ہم ہیں, تو ہماری ساری یہ ٹیم ان ہاؤس ہے, مارکیٹنگ, سوشل میڈیا کی, اور اس کے اندر ویب ڈیولپمنٹ, کسٹمر سپورٹ کی ٹیم ہے, ویئر ہاؤسنگ, پروڈکشن, تو یہ ساری ان ہاؤس ہے اور وہی اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں وائی ڈڈ یو بیکم سکسیزفل؟ پروڈکٹ تو تھی ہی, سوشل میڈیا پہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ لوگ فوری طور پہ کلک کرنا شروع کر دیا؟ لوگوں نے تصویریں لگاتے تھے, آپ ویڈیوز لگاتے تھے, کیا کس طرح؟ تھوڑا سا سوشل میڈیا کے بارے میں بتائیں, بیکاز فون آج کل سب کے پاس ہے. سو مارکیٹنگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سے کسی نے بیگز لے لیے, 3, 4, 5 بیگز آپ سے بنوا لیے, اپنے ڈیزائن کے بنوا لیے, اب ان کے پاس پروڈکٹ آ گئی, تصویریں اتر گئیں, اچھا طریقہ کیا ہے لوگوں تک پہنچنے کا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جب ہمیں اسکیل ملا, تو جب ہم نے پرفارمنس مارکیٹنگ اسٹارٹ کی, انفلوئنسر مارکیٹنگ, ایکچولی نارمل مارکیٹنگ تو سب کر رہے ہیں, لیکن انفلوئنسر مارکیٹنگ, آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ کی طرف ہم نے وہ اس طرف گئے. اور جب ہم نے وہ اسٹارٹ کی, ایک ہم نے اس طرح بڑے انفلوئنسرس کچھ لیے, اور کچھ ایک ہم نے آپس میں 2-3 لوگ آپس کے اندر اس کے بیگس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے, پوڈ کاسٹ کروائی. تو وہ جب ایڈس چلے, تھوڑا سا فنی ایلیمنٹ بھی تھا. اچھا. اور وہ یوٹیوب کے اوپر تھا کہ انسٹا کے اوپر ہی؟ وہ ہر جگہ پہ چلے, بیکاز میٹا ایڈ جب چلتے ہیں تو وہ فیس بک پہ بھی چلتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی چلتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہم نے چلائے, ٹک ٹاک پہ بھی چلے, تو وہ وائرل ہوئے وہاں سے. اور انفلوئنسر مارکیٹنگ ریئلی افیکٹس, انفلوئنسر مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے ذرا اگر بیسک لیول کے اوپر اگر آپ بتائیں؟ وہ ہم سنتے بہت ہیں انفلوئنسر مارکیٹنگ, واٹ از اٹ ایکچولی؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی انفلوئنسر کے کہنے کے اوپر بیسیکلی کوئی چیز خریدنا, اور اس کی اگر سمپل اگزامپل دوں تو میرے خیال سے ایک دفعہ 2017-18 میں ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ ہم ٹی وی پہ چلا, ارطغرل, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, اور وہ ایک گزر گیا, لگ گیا, چل گیا. لیکن یہی بات ایک عمران خان نے ایک دفعہ لوگوں کو کووڈ کے بیچ میں بتایا, اور ہی از انفلوئنسر آبویسلی, اس سے بڑا بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نہیں بھی کرتے, لیکن اس کے بعد جب اس نے کہہ دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارطغرل دوبارہ چلا اور وہ کہاں پہ گیا. سو دس از دا امپیکٹ آف این انفلوئنسر, کہ اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. انفلوئنسر آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ کیسے آپ ان سے رابطہ کریں گے؟ کون ہے انفلوئنسر؟ کس طرح ان کو کانٹیکٹ کس طرح کیا جائے؟ ان کو اپنی پروڈکٹ آپ گفٹ کے طور پہ, فری پروڈکٹ, یا کس طرح سے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر تو ابھی بہت ساری جو انفلوئنسرز ہیں ان لوگوں کی مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں, PR کے تھرو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, اور ان کے پیجز ہیں انسٹاگرام کے اوپر, اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں یا جو بھی ہیں ان کے پاس ایک لسٹ ہے. تو جب آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, کسی نے بھی کام شروع کرنے کے بعد, لیٹ سے کسی نے نیا کام شروع کیا اور اس نے پروڈکٹ بنائی ہے, تو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایک انفلوئنسر کی کیٹیگری الگ ہے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کیٹیگری میں جا کے بات کر لیں. نہیں تو بیگس کے انفلوئنسر ہیں, بیگس کے انفلوئنسرز کہہ سکتے ہیں کہ جو فیشن کے انفلوئنسرز ہیں وہ اس کے اندر ہیں. تو جو ٹریول کا انفلوئنسر ہے وہ شاید اس میں نہ بات کر سکتا ہو, لیکن وہ ہمارے ٹریول بیگ کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو آپ کو اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے. جو ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ ہمارا انفلوئنسر نہیں ہے. تو اس طرح جو جس کی پروڈکٹ ہے وہ اس ٹائپ کی کیٹیگری میں جا کے انفلوئنسر کو فائنڈ کرے. PR ایجنسیز ہیں وہ اس کو بتا دیتی ہیں, وہ کچھ چارج کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, آپ ان کو گفٹ کر دیں پروڈکٹ اور چیزوں کو کریں. اور وہ والی ویڈیوز کو ان کو آپ وہ خود بھی اپنے پیجز پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک اپنی آڈینس ہے,
وہ ریچ ہو رہی ہے اور آپ اپنے ساتھ کلیبریشن کر کے اپنے پیج پہ کر رہے ہیں, پھر آپ اس کی ایڈس چلا رہے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, تو جو لوگ ان کو نہیں بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا کرائٹیریا کیا تھا, ایک کتنے سبسکرائبر یا کتنے فالوورز والا انفلوئنسر آپ نے کنسیڈر کیا کہ یار ہاں اس کو ہم بھیج سکتے ہیں؟ شروع میں تو ہم نہیں, کیونکہ ہم چھوٹے اسکیل سے خود کر رہے تھے تو ہم کسی سے بھی کرا لیتے تھے, لیکن ایونچولی پھر ہم دیکھتے تھے کہ جس کے ملین فالوورز ہیں ان سے بات کی جائے. اور ملین فالوورز والے تو پھر آپ کو چارج اچھا کرتے ہیں وہ, لیکن وہ پھر رسپانس بھی اچھا آتا ہے. ایک انفلوئنسر آپ کو کیا چارج کرتا ہے ایوریج؟ اٹ ایکچولی ڈپینڈس. 20,000 15,000 سے شروع ہو جاتے ہیں, 5,000 سے بھی ہو جاتے ہیں, 50,000 100,000 400,000 بھی ہیں. Really? اس سے اوپر بھی ہیں. یس. اور اس کا ریٹرن ہے؟ یس ہے. ایوری ٹائم؟ ایکچولی یس, ایوری ٹائم 80% موسٹلی. جو ایکٹریسز اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کچھ ایکٹریسز ہیں جو کہ انفلوئنسر نہیں ہے, بندے کو لگتا ہے کہ شاید یار یہ تو بہت بڑا نام ہے, یہ کرے گا تو کمال ہو جائے گا, لیکن وہ انفلوئنسر اس طرح سے نہیں ہے. لیکن کچھ ایکٹریسز یا ایکٹرز نہیں ہیں, لیکن وہ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ آج کل بڑے انفلوئنسرز ہیں. بہت زیادہ. آپ ان کو کہہ دیں, ان سے کروا لیں تو وہ بہت امپیکٹ ہے اس کا. سو دس از دا ڈفرینس. آپ کو اس کیٹیگری میں ڈھونڈ کے بس وہ ٹرائی کرنا ہے اور اس کی رائٹ اسٹریٹجی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے میٹا کے تھرو, تو ایک دم سے انشاءاللہ وہ اسکیل ہو جاتا ہے. اس کے اگر آپ کے لیے ممکن ہو, اس بزنس کے نمبرز کیا ہے, پروفیٹیبلٹی کیا ہے, ایک بیگ آپ کو ایوریج کاسٹ کیا کرتا ہے, اگر آپ شیئر کر سکیں, اگر ممکن ہو, ویورز کے لیے آسانی ہوگی. اگر کوئی مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے کہ اس کو پہلے 2 3 4 بیگز بنانے میں کیا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, مارکیٹنگ پہ کیا خرچہ ہوگا, لاجسٹکس پہ کیا خرچہ ہوگا, پیکنگ شیکنگ میں کیا خرچہ ہوگا, اور کیا پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ دوبارہ سے ری انویسٹ کر سکیں. ایکچولی شروع میں تو جہاں سے میں نے آپ کو بتایا, یہ تو شاید 40-50,000 سے اسٹارٹ ہوا ہوا بزنس ہے. تو جیسے جیسے یہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تب آپ کو ساتھ ساتھ اس کے ریٹرنس کے ساتھ ہی اس کے انویسٹمنٹ ایڈ کرنی چاہیے. بہت بڑا پیسہ ڈال کے شروع میں نہیں کرنا چاہیے, بیکاز آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اصل میں تو آپ اپنا پیشن ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پیشن کے ساتھ چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ رک نہیں سکتی ہیں, ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں. سو اب واٹس نیکسٹ؟ ابھی تو ریٹیل کو میں ایکسپینشن کیا, ابھی تو لائک 6 months ہوئے ہیں ہمیں, تو ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اس کے چیلنجز ہیں, بڑا مشکل کام ہے یہ, کیونکہ آن لائن میں تو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سارا کچھ آپریٹ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ڈیلیور ہو رہا ہے, اور آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کر رہا. آپ کو کسی جگہ پہ اسٹاک سیٹ کر کے نہیں بیٹھنا, رینٹ نہیں دینے, اے سی نہیں چلانے, اسٹاف نہیں رکھنا. لیکن یہاں پہ آپ کو سب کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. آپ کو بڑے مالز میں جانا ہے, آپ کو مارکیٹس مین میں جا کے ڈسپلے رکھنا ہے, اس کی ٹیم رکھنی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, ان کے مسئلے ہیں, ان کے رینٹس ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پارٹ ہے ریٹیل, بٹ اتھینٹیکیشن جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آن لائن کے اندر تھوڑا سا بھی اسکیل کر چکا ہے اس کو فوراً ریٹیل میں آنا چاہیے. آپ آن لائن کے اوپر اسکیل نہیں کر سکتے, ایک سرٹن تک کر سکتے ہو نا. اس کے بعد آپ ایک وہ والی آڈینس چھوڑ رہے ہیں جو کہ ریٹیل کی ہے, اس نے کبھی آن لائن خریدنا ہی نہیں ہے. تو جو مارکیٹ والا ٹرینڈ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا نا, وہ تو چلنا ہی ہے. تو آپ اس مارکیٹ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ لیکن یہ کئی دفعہ بڑے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ آن لائن کے علاوہ, حالانکہ آن لائن کے بھی خرچے ہیں آپ, لیکن ریٹیل پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اتنی بڑی انویسٹمنٹ, کرایہ, بجلی, وہاں کا اسٹاف, یہ وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں. یہی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اندر شروع میں ڈر لگا مجھے. لیکن اگر آپ کی مینوفیکچرنگ اپنی ہے تو آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے باہر سے لے کے کر رہے ہیں ابھی تک, تو پھر آپ مت جائیں ابھی ریٹیل میں. ابھی آن لائن کے اندر, کیونکہ دیکھو مینوفیکچرنگ نارمل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے, پھر ہول سیلر آ رہا ہے, پھر ریٹیلر آ رہا ہے, اور پھر اس سے کسٹمر آ کے خرید رہا ہے. تو بیچ میں کے مارجنس تو جا رہے ہیں نا. تو اگر آپ خود سے مینوفیکچرنگ کر کے اینڈ کسٹمر کو دے رہے ہیں نا, تو آپ ریٹیل والی چیز کو سنبھال سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ریٹیلر ہے جو شاید کہیں باہر سے لے کے بنوا رہا ہے. وہ سب مینوفیکچررز ہیں, جو بھی بڑے نام ہیں آپ دیکھیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ پہلے آپ مینوفیکچرنگ اپنی کریں, اور آن لائن کے اندر آپ ایک اسٹیبل پوزیشن پہ ہیں, آپ اچھے پروفٹس بنا رہے ہیں, تو آپ کو ریٹیل پہ ضرور جانا چاہیے. ٹف ہے, لیکن
سوچیں 5 سال کے بعد آپ کیا آن لائن بھی رہیں گے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو آپ کو اوتھینٹیکیشن چاہیے اور ایک سیلس کا نمبر بھی اور چاہیے. تو مینوفیکچرنگ جتنی بڑی ہو رہی ہے, آپ کی پرچیزنگ کاسٹ اور آپ کی پروڈکٹ کاسٹ اتنی کم ہوتی جا رہی ہے, اوور ہیڈ کی کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے. سو آپ کو نمبر بڑھانا ہے, تو وہ نمبر بڑھانے کے لیے اب آپ ایک آن لائن کے اسکیل کے اوپر چلے گئے, آپٹیمم لیول آ گیا, اب واٹس نیکسٹ, تو اب آپ کو ریٹیل پہ چلے جانا چاہیے. اچھا, اینڈ یو کس طرح سے سوچتے ہیں آپ, بیگز کے اندر ہی رہیں گے یا جس طرح باقی سارے کرتے ہیں کہ جی جوتے بھی ایڈ کر لیے اینڈ دین پھر کپڑے بھی ایڈ کر لیے, کہ یو اسٹل وانٹ ٹو اسٹک وتھ بیگز؟ اصل میں ابھی تو ہم بیگس کے ساتھ ہی اسٹک رہیں گے, کیونکہ مجھے پوٹینشیل بہت نظر آتا ہے اور مجھے اس میں لگتا ہے کہ بڑا گیپ ہے اور میں اس کو پورا نہیں کر سکتا ابھی. لیکن اوکے, سیکنڈ تھنگ آئی وڈ گو فار سلیپرس, فار کیجول شوز, لائک اس میں جو لیڈیز کے اور جو جینٹس کے ہوتے ہیں. اگر کبھی لیٹر ہم گئے تو ہم اس میں جائیں گے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک تو مٹیریل کوالٹی اور وہ سب کچھ سیم ہے, اسٹچنگ سب کچھ وہ ایک مینوفیکچرنگ ٹائپ چیز ایک ہی, تو وہ ایک ہی فیملی ہے. اپیرل از سم تھنگ ایلس. اپیرل کے اندر سائز, سیزنس, یہ بڑے مسئلے ہیں. تو اس میں ذرا سیزن تو نہیں ہے, لیکن چلو اتنا وہ ہو جاتا ہے. ہماری پروڈکٹ کا سب سے اچھا بینیفٹ اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں سائز نہیں ہے, اس میں کوئی سیزن نہیں ہے. ادروائز تو یہ بڑے مسئلے ہیں, ریٹرن ہو گیا جی, اس کا سائز چھوٹا ہو گیا, بڑا ہو گیا, بالکل. سیزن سردیوں کا ہے تو یہ چاہیے, گرمیوں کا یہ چاہیے, اسپرنگ آ گیا, اس میں کوئی سیزن نہیں ہے. اور ایک اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ کو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پیرشیبل ہے, چینج ہو گیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دس از دا بیسٹ پروڈکٹ. میں تو سب کو انکریج کروں گا کہ سو آپ کلیکشنز کس طرح بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو کم اپ ود ڈیزائنس, کیسے سوچتے ہیں ڈیزائنس کیسے بنانے ہیں, سورسنگ اس کی, جو آپ کا ورکر ہے کس طرح سے, ہاؤ ڈو یو کم اپ ود دیٹ؟ پہلے تو ہم لوگ خود ہی کرتے تھے, ہم لوگ باہر کے ڈیزائنس کی انسپائریشن لیتے تھے اور ہم اس کے اوپر کام کر کے اپنی چیزوں کو تھوڑا چینج کر کے اور اس کو بناتے تھے. بٹ ناؤ وی ہیو اے R&D ڈپارٹمنٹ, وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ہم خود سے نئے ڈیزائنس, لوگوں کے آئیڈیاز کو, فیشن کے ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے چیزیں بناتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. ہم منتھ میں تقریباً ایٹ لیسٹ جو ہے ہم 7 to 8 ڈیزائنس جو ہے وہ نئے لانچ کر دیتے ہیں. ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسی چیزیں, جیسا رسپانس آ رہا ہوتا ہے. جو اس میں سے فاسٹ موورز ہوتے ہیں وہ اسٹے کرتے ہیں, جو سلو موورز ہوتے ہیں ان کو ہم اپسیٹ کر دیتے ہیں. تو ہر مہینے یہ فلٹریشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے. آپ کا سب سے اولڈسٹ ڈیزائن کتنا پرانا؟ ہمارا ایک ڈیزائن ہے جو کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں چل رہا ہے. یس, اور ابھی تک وہ تقریباً میرا خیال ہے 2nd بیسٹ سیلر ہے. یس, وہ بڑا ہٹ ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیزائن آئے گئے, ٹریول بیگس میں آئے, چینج ہوتے رہتے ہیں. فیشن کے اندر ہے تو فیشن آپ کو پتہ ہے بڑی فاسٹ. سب سے زیادہ کیٹیگری کون سی چلنے والی ہے؟ کلچز, ہینڈ بیگز اور ٹوٹ بیگز جو ہے نا وہ فاسٹ موورز ہیں, وہ لوگوں کو ایزی ہیں میرا خیال ہے, خواتین کو بھی, اور ان کو یوز کرنے میں, کالج گرلس کو, اسٹوڈنٹس کو. آپ والیٹس بھی بناتے ہیں؟ ہم سب کچھ بناتے ہیں, والیٹ سے لے کے ٹوٹ بیگس, ٹریولنگ بیگس, لیپ ٹاپ بیگس فار مینس, اور حج عمرے پہ جانے والے بیگز ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی بیگ, یو نیم اٹ, وی میڈ اٹ. بٹ ایک اور چیز, وائی وڈ somebody buy a bag like a clutch bag or a بڑا bag from you rather than Khadi, Sapphire, یہ وہ, what's your edge? Why? ہمارا USP میرے خیال سے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہماری پرائس جو ہے نا وہ بڑی کمپیٹیبل ہے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن وہی چیز جو ہے ان بڑے برانڈس کے اوپر 3 times پہ بک رہی ہوتی ہے. پرابلی ان کے ایکسپینسز ہوں گے, ان کے بڑے خرچے ہوں گے, بٹ ہم اس چیز کو, وہی چیز ایک بڑی نارمل پرائس کے اندر دے کے, ہم بیسیکلی امپاور کرنا چاہتے ہیں مڈل کلاس کو کہ وہ وہی فیشن یوز کرے جو کہ تھوڑا سا لیٹ یوز کر رہی ہے, بٹ بڑی ریزنیبل پرائس میں. کسٹمر اس وقت سب سے بڑی کمپلین کیا کر رہا ہے آپ سے؟ ہماری سب سے بڑی کمپلین یہ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو کوریئر کمپنیز ہیں وہ ڈلیوری لیٹ کر رہی ہیں. وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آلدو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں خود بھی, وہ خود بھی کر رہے ہیں. میں ان کے سارے سینئرس کے ساتھ میرا ان ٹچ رہتا ہوں, ان چیزیں چلتی رہتی ہیں, بٹ اسٹل ان کے جو ہمارے ریٹرنس کے مسئلے ہیں اور جو ہمارے ڈیلے کرتے ہیں ڈلیوری میں, وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کسٹمر موسٹلی اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. کسی کا آرڈر کسی کو ٹائم پہ چاہیے, ان کا ایونٹ ہے اور وہ چیزیں ہیں تو وہ مس ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ہم نے اس کو کافی کنٹرول کیا ہے. ناؤ دس از آن
12% ریٹرن ہماری اتنی ہے, جو کہ ایک نارمل بزنس میں ای کامرس میں اتنی چل رہی ہے. ہاں, تو اس کو ہم نے کنٹرول کیا. ہم نے اس کے اوپر بہت ساری انوویشنس کی ہیں, سسٹمز ایسے لگائے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ایک ریسنٹلی ہم نے اے آئی کو امپلیمنٹ کیا اپنے کسٹمر سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں, اور ہماری جو ٹیم تھی وہ ایک ہیومن جتنا کام کر سکتا ہے وہ اتنا کرتا ہے. کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے, ایون ہماری شفٹ جو ہے وہ رات کے 1 بجے تک چل رہی ہوتی تھی, بٹ پھر بھی رات کو 1 سے لے کے صبح 9 بجے تک کے جو کسٹمرز کے آنسرز ہیں وہ نہیں ہو رہے. پلس اس طرح کی چیزیں اے آئی کی وجہ سے ہمیں بینیفٹ ہوا. یہ کون سا سافٹ ویئر ہے؟ یہ ریٹیل انسائٹ والوں کا ہے, جس کا نام اے آئی ریٹیل چیٹ باٹ ہے. ان سے ہم نے ریسنٹلی کافی چیزیں ڈسکشن کے بعد, چینجز کرنے کے بعد وہ امپلیمنٹیشن ہوئی, اور وہ اتنا امیزنگ رہا اور اتنی انوویشن ہے اس میں کہ آپ چاہے وائس نوٹ کریں پشتو میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, وہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے اسی طرح سمجھ کے. تو آپ اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو؟ اٹ ٹک 24 hours ٹو ٹرین. سارا کچھ اس میں ہوا, اس نے ہماری چیزیں سمجھی, پورا سافٹ ویئر. اور یہ واٹس ایپ کے تھرو ہے؟ یہ واٹس ایپ کے تھرو ہے, یہ فیس بک کے اوپر آنسر کرتا ہے, انسٹاگرام کے اوپر آنسر کرتا ہے. ایون آپ اس کو بتا دیں کہ یہ والا آرڈر پسند ہے مجھے, یہ پلیس کر دو, تو وہ جائے گا شاپیفائی پہ, آرڈر پلیس کر کے لا کے اس کو نمبر دے دے گا, دس از یور آرڈر نمبر, تھینک یو ویری مچ. سو ہمیں تو اتنا ایج ہو گیا اے آئی کا اس کے اندر. واو, یہ تو بہت ٹائم سیو ہوتا ہے. بہت ٹائم سیو ہوا. میرے کیس میں بھی ہم بھی جب بزنس کرتے ہیں تو بہت سارا کچھ لوگ ہیں جب سارے دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ رات 2 بجے سے آن ورڈز 6 بجے ایک بہت بڑی اسپائک آتی ہے, اینڈ دین اس کے بعد کوئی 8-9 بجے بڑی اسپائک آتی ہے آفس کھلنے سے پہلے. سو یہ اس کو کور کر لیتا ہے, اس دوران آپ کی کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن, اور آرڈر پلیسمنٹ بھی یہی کرتا ہے آپ کا. ویسے بھائی اس کو بھی کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویسے بھی ہیومن انٹریکشن سے بہتر بات کرتا ہے. ہیومن ایک لیول پہ جا کے چھوٹے آنسر شروع کر دیتا ہے, رپلائی کرنے میں تھک جاتا ہے کسٹمر. کبھی ہمارا جو سی ایس کا ٹیم کا بندہ ہے وہ کہیں آگے پیچھے بریک پہ گیا, یا کچھ ہوا ہے, یا کچھ انوائے ہو گیا ہے, انسان ہی ہے نا, ہو جاتا ہے. لیکن وہ نہیں, چیٹ باٹ نہیں ہو رہا, وہ اس کو رپلائی کر رہا ہے. اور ڈیٹیل میں کرے گا, ریٹیل میں تو ہم ڈیٹیل میں, ہاں ڈیٹیل میں کر رہا ہے. یس, ایون وہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ لیٹ سے مجھے بلیک کلر میں آپ کے پاس جتنے کراس باڈی کے آرٹیکلز ہیں وہ مجھے دکھا دیں, تو وہ اس کو 12 آرٹیکلز اٹھا کے اکٹھے کر کے فوراً ودن 15 سیکنڈز آنسر کر کے دکھا رہا ہے. اور ایون 2-3 کلر اس نے اس کو براؤن کے بھی دکھا دیا کہ یہ بھی دیکھ لیں, بھی بڑے اچھے. پھر ہم نے اس کو ایک اور طرح سے امپلیمنٹ کیا کہ ہم نے ریٹیل کے اوپر ہم نے ایک واٹس ایپ کا بار کوڈ لگا دیا, اور کوئی بھی کسٹمر اس کو اسکین کر کے وائس نوٹ کر دے کہ یہ والا آرٹیکل مجھے چاہیے, یا یہ والا آرٹیکل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, تو وہ بتاتا ہے یہ آپ کے اقبال ٹاؤن والی شاپ ہے, یہ آپ کے امپوریم مال میں پڑا ہوا ہے, یہ آپ کے ایٹریم مال کراچی میں ہے, ملینیم میں ہے, وہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کو فوراً بتا رہا ہے, وائس نوٹ میں اس کو آنسر کے اس کا رپلائی آ رہا ہے. سو اس کا بڑا بینیفٹ ہوا ہے. اور یہ والی انوویشنز آئی سجیسٹ کہ جو کمپنیز, جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں بزنس میں, وہ فوراً ساتھ ساتھ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. ورنہ بڑی اسٹوریز ہم نے سنی کہ جو کمپنیز اپنے آپ کو ڈیولپ ساتھ ساتھ نہیں کر رہی, وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ obsolete ہو جاتی ہیں. سو اس کا خرچہ کیا ہے اس سافٹ ویئر کا؟ اس کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کاسٹ واز لائک 100,000, اور جو منتھلی اس کے ایکسپینسز ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 4 بندوں کا کام یہ کر رہا ہے اور 1 بندے کی سیلری لے رہا ہے. لیٹس سے 50,000 ایچ کسٹمر سپورٹ اسٹاف کی سیلری, تو 4 بندے ہم نے ہٹا دیے, کسی اور جگہ شفٹ کر دیے, صحیح, اور اس کی جگہ یہ 50,000 میں کام کر رہا ہے. اور یہ بالکل سارا کچھ آپ کا شاپیفائی, آپ کی کسٹمر سپورٹ, ایوری تھنگ, سب کچھ. آپ ضرور ٹرائی کریے گا, آپ اس سے جو بات کریں گے آپ کو آنسر کرے گا, اور آپ کسی اور لینگویج میں کریں گے اس میں بھی کرے گا, جس میں جیسے آپ جائیں گے ویسے. اچھا, انوینٹری مینجمنٹ کے لیے آپ کون سا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں؟ انوینٹری مینجمنٹ سب سے ٹف پارٹ ہے اس پورے پروسیس میں. بزنس کے اندر بناتے, جب ہم نے بنایا, ڈیولپ ہوتا گیا, تو سسٹمس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ایشو مجھے آیا. اور ابھی پھر ہم نے ERP یوز کر رہے ہیں جس کے اندر انوینٹری بھی ساری مینیج ہو رہی ہے, ریٹیل بھی مینیج ہو رہی ہے, اور آن لائن کی سیلز بھی مینیج ہو رہی ہے. بٹ اسٹل مجھے لگتا ہے, میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ ایک پوری چھوٹے ایک کمرے سے شروع ہوئی کمپنی کو جب آپ کارپوریٹ کے اسٹرکچر میں لے کر آتے ہیں تو اٹ ٹک 5 to 6 years. IHR ڈپارٹمنٹ کو سیٹ کریں, ویئر ہاؤسنگ کو کریں, کسٹمر ڈپارٹمنٹ کو کریں, پرچیزنگ ہے, وہ ساری ہم نے فائنلی ERP کنیکٹ کیا.
اور اس کے اندر آہستہ آہستہ سے ہم چیزوں کو ڈیولپ کرتے گئے. اور ابھی بھی آئی ایم اسٹل لائک میرا خیال ہے ایک سال اور لگے گا کہ جب میں کمپلیٹلی کہہ سکوں گا کہ ہاں اب ہمارے سسٹمز بالکل ریڈی ہیں اور اب ہم اور زیادہ اسکیل کر سکتے ہیں, ورنہ ادروائز تھوڑی چیزیں ہر جگہ پہ رہ جاتی ہیں. کتنے امپلائیز ہیں اس وقت فیکٹری میں یا پورے آپ کے سیٹ اپ کے اندر؟ ہمارے پاس اس وقت 150+ ہیں, 200 کے قریب ہیں. وہ جو اوپر نیچے سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں, ریٹیل کھل رہی ہوتی ہیں, اس میں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور فیکٹری میں چیزیں تو وہ پرابلی 170 کے قریب ہیں. یعنی بہت انٹرسٹنگ ہے. سو مطلب اگین اٹ ٹک یو 5 years. ایکچولی اٹ ٹک می 3 years. 3 years. یس. تو 3 سال کے اندر you've created an industry. یس الحمد للہ. سو اس کو یہ انٹرسٹنگ ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے کہ اگر کسی نے بیگ بزنس کے اندر آنا ہے, they can get in touch with you and you can help them with the minimum requirement کہ جی 2-4 بیگ جتنے بھی. بالکل. اینڈ آپ ان کو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے اندر بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ہر طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگوں کو تو میں کر بھی رہا ہوں, اور جو کوئی ابھی تو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو بھی آنا چاہے گا وہ آئے گا. اس کے علاوہ بھی میں تو خود پکڑ کے لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جو اسپیشلی جابس میں پھنسے ہوتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جاب کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں, اور آپ کرتے رہیں جاب, لیکن آپ یہ کر رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ میرا بزنس اسٹیبلش ہو رہا ہے. سو اب آپ کا ایٹیٹیوڈ جاب میں چینج ہوگا. پہلے آپ ذرا پریشان ہو کے اسٹریسفل رہ کے پالیٹکس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی یہ چیزیں کرا کے دی ہیں اور وہ کر رہے ہیں الحمد للہ. ان میں خود سے پیشن بہت ہے, تو وہ بڑے ایزی ہو کے جاب بھی کر رہے ہیں. تو چینج ہو جاتا ہے سارا کچھ, تو آپ کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے کہ اب میرا کچھ اور بھی چل رہا ہے اور بڑی جلدی میں اس کو چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں گا. اور ایونچولی آپ کو اس طرف آنا چاہیے, بیکاز آپ کا کوئی بھی میچ ہی نہیں ہے کہ آپ یاد سے 20 years کے بعد جب ختم کریں گے, 25 years کے بعد جتنی بھی آپ جاب کریں گے, تو آپ کا بچہ پھر وہیں سے شروع کرے گا نئی جاب اور سارا کچھ. لیکن ان دس کیس جب آپ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 0 سے 100 تک آپ لے آئے, تو 100 سے آگے شروع کر رہا ہے. اور ویسے بھی ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو بندے نوکری پیشہ ہیں ان کے بچے ان کو دیکھتے ہیں کہ جی والد صاحب ہمارے نوکری پیشہ ہیں, ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی آگے نوکری کرنی ہے, پھر ان کے بچے بھی آگے نوکری کرتے ہیں. تو جو یہ چین توڑ دیتا ہے, جس طرح آپ نے نوکری سے یہ اپنی چین توڑ کے ناؤ یو ار اے بزنس مین, ناؤ یو ار این انڈسٹریلسٹ. سو آپ کے بچے آگے اپنے والد کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار میرا والد بزنس کرتے تھے, سو وہ بھی آگے بزنس کے بارے میں ایٹ لیسٹ انکلائنڈ ہوں گے. سم چلڈرن ایوری بڈی از ڈفرنٹ, بٹ ان کی انکلینیشن یہ ضرور رہے گی کہ وہ بزنس اسٹارٹ کرے اور ان کے آگے بچے بزنس اسٹارٹ کرنا اور سارا. اینڈ دس جسٹ ہیپن ود این آئیڈیا. یس, اور میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اچھا جو شروع کا پروسیس ہے نا, جس میں آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا اور اس میں آپ نے کام کرنا ہے, وہ بڑا ٹف ہے. 6 months یا 1 سال بڑا ٹف ہے کسی کے لیے بھی. لیٹ سے میں جاب کر رہا ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کیا بنے گا, اور مجھے جاب بھی سیٹ رکھنی ہے, یہ بھی نہ خراب ہو جائے, تو میں ادھر بھی فوکس صحیح طرح نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بلیو کر کے کوئی بھی اسٹارٹ کرے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا ریوارڈ نہ دے. اللہ تعالیٰ بھی ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہی ملتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کچھ اسٹیجز کے اوپر ہم نے رسک لیا جو کہ لگ رہا تھا نہیں لینا چاہیے, ٹرائی کر لیا, اور ایک جگہ پہ پہنچے تو ایک ایسا ریوارڈ ملا جس نے اس کو ملٹیپلائی بائی 10x کر دیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اور آگے گئے تو پھر ایک اور ریوارڈ ملا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کے ساتھ لگے رہیں. پہلا سال ضرور ٹف ہوگا, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ چلے. آئی تھنک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, میں نے نوٹ کیا ہے, یہ جو آج کل کی نئی جنریشن سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے, یہ جو راتوں رات امیر ہونے والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بڑا یہ خطرناک ہے. تو آئی تھنک یہ جو ایک پیشنس ہے, یہ ایک بہت بڑا ورچو ہے جو آج کل کے دور میں مسنگ ہے. لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے, ویٹ نہیں کرتے راتوں رات کسی طریقے سے اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے کو فلوک لگ جائے, چیزیں ڈبل ہو جائیں, ٹرپل ہو جائیں. آئی تھنک یہ میں فیل کرتا ہوں کہ لوگ وہ جو ٹائم ہے, جو ایک ڈیو ٹائم ہے, وہ لگانا نہیں چاہ رہے. ایگزیکٹلی. ایون یاسر بھائی میرے پاس بھی بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اچھا بتائیں 6 months کے بعد ہم کتنے پیسے بنا رہے ہیں. ایک بیگ کے پیچھے 200-300 روپے بچ رہا ہے, تو یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا
انہوں نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. بیسیکلی پیسہ بنانا جب پرپز ہے, فوراً بنانا پرپز ہے نا, اور وہ دیکھ کے وہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب یہ لوگ کچھ لوگ آ کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو رولز رائس لے لی اور یہ بڑے بنگلے بن گئے, فٹافٹ بن گئے. آج کل تو سارے بچوں کو یوٹیوبر بننے کا شوق ہے نا کہ جی ملینئر تو ہم یوٹیوبر بن کے بنیں گے. ایکچولی میں ان کے پیچھے 5-6 سال ہیں جو انہوں نے ابھی ہم نہیں دیکھ رہے, ان لوگوں نے بھی اسٹرگل کی ہے اور ان کے کچھ اور سورسز بھی ہیں. لیکن یہ جو پیچ میں کا ٹائم ہے نا 2-3 سال تو مجھے لگتا ہے کہیں پہ بھی نہیں گیا, اور وہ بڑے ٹف ہوتے ہیں. ایون بزنس از اے ویری ٹف جاب. یہ جاب والا سین نہیں ہے. جاب میں تو آپ 6 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد آئے اور آپ ریلیکس ہو گئے. یہاں پہ تو بھائی سنڈے بھی آپ کا ریلیکس نہیں ہے شروع کے جو سال ہیں, کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس کو وہ والا ڈیمیج کنٹرول کیسے کور کرنا ہے, ایسے کیسے کرنا. تو لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو چھوٹی اسپین کے اندر سکسیس کا جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں, دس از ناٹ رائٹ. یہ نہ سچ ہے اور یہ خراب کر رہا ہے. وہ پھر آتے بھی ہیں, بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, 3-4 مہینے دیکھا نہیں کچھ ہو رہا, 6 مہینے نہیں ہو رہا, نہیں آیا یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ڈپریشن ہے نا, وہ بڑا ڈینجرس ہے. وہ پھر دوبارہ ٹرائی نہیں کرتے. آپ جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے, آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, کسٹمر انکار کر دیتا ہے, ہوتا ہی بہت ہوتا ہے. بلکہ اس کے اندر تو ایسے فنی کیسز ہیں کہ ہمارے کسٹمر سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کالز آتی ہیں کہ آپ کے پاس آرڈر آیا تھا, آپ نے ریسیو نہیں کیا, آپ نے کینسل کر دیا. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ جس نے لینا تھا وہ جیل چلا گیا یا جس نے لینا تھا وہ بس اس کی ڈیتھ ہو گئی. لائک اس طرح ایون اتنے فنی جو, حالانکہ وہ خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ پاکستان کا کلچر ایک ہے, یہ تھوڑا سا پاکستان میں کسٹمر کو بھی میچور ہونا چاہیے. یعنی میں ہر پوڈ کاسٹ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ کسٹمر ریئلائز نہیں کرتا, اس نے آرڈر امپلس میں کر دیا اور فار دیم کہ یار ٹھیک ہے نہیں ہمیں چاہیے واپس لے جائے. دے ڈونٹ ریئلائز کہ کمپنی کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک دن میں اگر کافی زیادہ آرڈرز اکٹھے ہو جائیں یہ ایک نقصان ہے. اور کئی دفعہ لوگ نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے نقصان کر رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ جی ہم نے تو چیز نہیں لی, آپ کے پاس واپس چلی جائے. دے ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کو 150 روپیہ 200 روپیہ اس کے اوپر ڈلیوری کا پڑ گیا اور وہ کمپنی کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا ہے. سو میں یہ کوشش ضرور کرتا ہوں, بیکاز ہم بڑے ڈسے میں ہیں اس سے. ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں, ہم چیزیں بھجواتے ہیں اور جسٹ واپس کہ نہیں چاہیے. کیا ریزن؟ بس نہیں چاہیے. اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ وہ اس کا افیکٹ جو ہے کمپنی کے اوپر, حالانکہ بہت تھوڑا ہے لیکن وہ ایگریگیٹ ہو کے اتنا زیادہ بن جاتا ہے. ایکچولی میں وہ بہت بڑا ہے. یا صرف آپ دیکھو آرڈر آیا تو کسٹمر سپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کی, CN نکلا, ویئر ہاؤس میں گیا, بندے نے اٹھایا اس کو, وہ بندے کی ایفرٹ یوز ہو رہی ہے, اوور ہیڈس لگ رہے ہیں, فلائر میں پیک کیا, فلائر یوز ہوا, CN پیک ہوا, وہ جو آپ کی کوریئر کمپنی آئی وہ لے کے گئی اس کو, وہاں سے واپس جب آیا تو وہ اپنی اوریجنل حالت میں تو نہیں آیا, بہت ہی برے حالات میں. ہماری تو کیونکہ وہ باٹلز ہیں, دھجیاں اڑی ہوتی ہیں اس کی, تو وہ تو آئی تھنک یہ لے کے جاتے ہوئے کوریئر کمپنیز بھی لے کے جاتے ہوئے بڑے پیار سے لے کے جاتے ہیں, واپس جس طرح لے کے آتے ہیں نا وہ ستیلوں کی طرح لے کے آتے ہیں. تو آپ کی پروڈکٹ تو ڈیمیج ہوگی. 70-60% تو چلو واپس ہو جاتے ہیں صحیح, لیکن 30-40% پروڈکٹ ہماری واپسی پہ ریٹرن پہ خراب ہو جاتی ہے, اس کی وہ شیپ نہیں رہتی. اسی طرح جو کسٹمر کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور ساری چیزیں, اور آپ کو جو ایک ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ ہے وہ بھی پڑ گئی. تو آپ کا ریٹرن کے اوپر صرف جو آپ کا ڈلیوری ہے وہ لاس نہیں ہوا, ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ گئی, آپ کا بیگ کی شیپ گئی, یا جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی ایک کوالٹی گئی, اور آپ کے جو ٹیم ہے اس میں ساری جو اس کی ایفرٹ لگی وہ اس کا ٹائم اور وہ اوور ہیڈ گئے. سو یہ جب پروڈکٹ آپ کے پاس تھوڑی سی ڈی فارمڈ آتی ہے کیا کرتے ہیں اس کا؟ ہم اس کو لیفٹ اوور کی ایک کیٹیگری میں ڈال کے تو لو پرائس پہ سیل کرنا پڑتا ہمیں. تو وہ پھر ایک آؤٹ لیٹس پہ کئی دفعہ نکل جاتا ہے, کئی دفعہ ہم نے ویب سائٹ کے اوپر ایک سائٹ پہ رکھا ہوا ہے, لیفٹ اوور والی سائٹ کو چوز کر لیں, اس کی پرائس ہاف ہوتی ہے, ہمیں پھر وہ اس میں اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, ہمارا لاس ہو رہا ہوتا ہے. سو جی یہ دس از ون آف یور بیگز, آئی ریئلی لائک اٹ. یہ اس کیٹیگری کے بیگ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیسیکلی ہم نے ایک کیٹیگری ایڈ کی تھی جس کے اندر کلچرز جو ہیں نا پاکستان کے وہ ہم نے ایڈ کیے. صحیح ہے. ایک ہم نے ملتان کا جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلو کلر کا ایک تھوڑا سا ایک قسم کا ٹیکسچر ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا. پھر ہم نے ایک سندھ کے اندر سے اجرک لی, اجرک کو ایڈ کیا اور اس کے ہم نے وہ بیگ ایڈ کیا اور وہ بڑا پاپولر ہے, بڑے پاپولر ہیں. یہ جو کلچرل بیگ ہے نا یہ تو ویسے ہی اس کی تو باہر سے بھی ہمیں بڑی ڈیمانڈ آئی, پاکستان سے باہر بھی. تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کے اندر ایک اور ہم نے ایڈ کیا تھوڑا سا
ایبسٹریکٹ اور کیلیگرافی جو پینٹنگز ہوتی ہیں اس کو ہم اس کے اندر لے کر آئے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ انوویشن ہے, اور بیگس کی کیٹیگری میں آپ کو بتایا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. آپ کے انٹرنیشنل آرڈرز کتنے آتے ہیں اور کیسے بھیجتے ہیں؟ ہمارے انٹرنیشنل آرڈرز زیادہ تر کچھ ہمارے مارکیٹ پلیسز پارٹنرز ہیں ان کے تھرو آتے ہیں, اور ان کی ہی کوریئر کمپنیز کے تھرو وہ بیٹھ جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہمارے بلک آرڈرز آتے ہیں یو کے, کینیڈا, یو ایس اے سے اور یو اے ای سے. ان کو بھی ہم پھر ڈائریکٹلی یہاں سے ایک پاکستان کارگو کے نام سے کمپنی ہے اس کے تھرو شپ کر دیتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ یار. سو فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو, یہ آپ کے لیے ممکن ہے بتانا کہ کسی نے اپنا ڈیزائن کوئی بنوانا ہو, آپ اس کے اندر ہیلپ کریں گے, وہ کوئی بھی ڈیزائن دیں گے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں, جو بھی کوئی سوچے اور ہمیں اس کا سیمپل ڈرا کر کے دے, وی کین میک اٹ, اور ایزیلی آرام سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہم نے, یہی میں آپ کو بتایا کہ یہی تو انوویشن ہم لے کر آئے. اس سے پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا تھا, استھیٹیکلی کام نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ہم نے کیا اور وہ بڑا ایک دم سے جو ہے بلوم کیا. سو یو ڈو بیگز, یو ڈو والیٹس. یس وی ڈو ٹریول بیگس, جم بیگس, اور اچھا جم بیگز, آپ جم بیگز ہم کر رہے ہیں. یس, وہ آج کل بڑا یونیسیکس ہیں, وہ دونوں بڑے چل رہے ہیں. یس ہاں, اور اس کے علاوہ ہم کراس باڈی بیگس بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں. سو جو میں نے آپ کو بتایا نا, ہم چاہتے ہیں کہ بیگ ایکس ویسے بھی ٹاپ سیلر ہے, لیکن جو ایک ٹائم کے اندر جب بھی کسی کے ذہن میں بیگس کا نام آئے تو بیگ ایکس کا نام آئے, یو نو, ہم سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اسی لیے ہم آن لائن کے بعد ریٹیل پہ بھی, پورے پاکستان میں اس کی ریٹیل پہ آؤٹ لیٹس لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی بیگ کا سوچے, جیسے کسی زمانے میں جوس کا سوچتے تھے تو یو نو کچھ فراسٹ اور وہ اس کا نام آتا تھا, کیونکہ وہ مارکیٹنگ لیول اور وہ سارا اس کی ڈسٹریبیوشن اتنی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ آئی نیور تھاٹ کہ بیگ اٹ سیلف ایک پروڈکٹ کا اتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے. اٹس شاکنگ کہ یو نو آپ ریٹیل میں اسٹینڈ الون بیگ کمپنی کے طور پہ آ رہے ہیں. اینڈ اور آپ کے کمپٹیشن میں کون؟ کمپٹیشن میں میرے ایک اسلام آباد میں ہیں, وہ ہیں, اور ایک کراچی میں ہیں, اور وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. اچھا. اور شروع میں تو ہم لوگوں کا وہ چل رہا تھا آپس میں, پھر ایک دفعہ ہم لوگوں نے ملنا شروع کیا آپس میں, اور اب اتنی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ پرچیزنگ اور کچھ بائنگ ہم اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھوڑی چھوٹی کمیونٹی ہے. یس, بڑی چھوٹی کمیونٹی ہے. میں نے بتایا اس میں اسپیس ہے, لوگوں کو آنا چاہیے. کمپٹیشن از ہیلدی. یو نو, ایک زمانے کے اندر گلیکسوس ڈی اور انرجائل ہوتے تھے, تو ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن چلتا تھا, تو دونوں بڑے گرو کر رہے تھے, دونوں کا ایڈز آ رہے ہوتے تھے, دونوں کی مارکیٹنگ کمپنیز چلی ہوتی تھی. اور ایونچولی کیا ہوا کہ ایک کمپنی نے دوسری کو خرید لیا, اور پرابلی کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں بند ہو گئے. سو آئی بلیو کہ کمپٹیشن از ہیلدی, کمپٹیشن ہونا چاہیے, اس میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہماری انڈسٹری میں تو ہمارے کمپیٹیٹرز بڑے اچھے لوگ ہیں, ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ. یار میرا بھی یہی تھا. میں جب اپنا یہ والا سلسلہ 5 سال پہلے اسٹارٹ کیا, وہ اتفاق سے ہی ہوا, سارا کچھ پروڈکشن شروع ہوئی, بڑا ایکسائٹنگ ٹائم تھا. آئی تھنک میں نے اور میری والدہ نے ہم نے یہ شروع کیا, آئی تھنک وہ جو شروع کا ٹائم تھا وہ سو ایکسائٹنگ. اور وہ مجھے آپ کی باتوں سے بھی لگا کہ وہ جو شروع کا جب آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسٹارٹنگ کا ٹائم, پہلا آرڈر, پہلے ڈلیوریز, اینڈ شروع کا پہلے مہینے اینڈ سال, واز ویری ایکسائٹنگ. پھر ایک امپلائی, پھر دوسرا. میرے تو انیشیلی میں کیونکہ گھر سے کووڈ کے بعد میں بھی گھر سے کر رہا تھا, بچے ساتھ تھے, کالز بچے اٹینڈ کیا کرتے تھے, کبھی میں نہیں ہوتا تو بچے اٹینڈ کر لیتے تھے. پیکنگ میں سارے لگے ہوتے تھے, پیکنگ کر رہے ہیں, پھر کوریئر والے آتے تھے, سارے پیکس اٹھا کے لے کے جاتے تھے. پھر وہ پیکس بڑھنا شروع ہو گئے. ہم نے کوئی آئی تھنک پہلے کو 5-6 1 2 5 6 پھر وہ بڑھ کے 20 ہو گئے, 50 ہو گئے, 100 ہو گئے. وہ ایک ایریا جو تھا وہ پورا بھر گیا. سو بڑا ایکسائٹنگ ٹائم تھا. آئی تھنک بزنس اٹ سیلف, رسکس تو ہیں ہی, ہر چیز میں ہی ہوتے ہیں, لیکن بزنس اسٹارٹ کرنا جو ہے وہ بہت ایکسائٹنگ ہے. اور لوگوں کو ایک خوف بھی ہے آئی تھنک, بٹ اس بزنس کے بارے میں یا لوگوں کو انکریج کرنے کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں اگر لوگوں کو. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ بزنس اسٹارٹ کرنے کی بات کر رہے تھے نا, ایونچولی ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا. جب ہم یہ اسٹارٹ کیا اور ایک کمرے میں سے اسٹارٹ کیا, تو جب پیکنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ہماری گھر کے بچے بھی سارے ساتھ لگے ہوتے تھے. لیکن ہمیں اتنا اسٹرانگ بلیف تھا اس ٹائم کہ ہم نے اس ٹائم ایک پکچر لی, ایک میس تھا, عید کے آرڈرس تھے شاید, اور کوریئر والا باہر کھڑا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا جلدی کر دیں, اور بڑا رش لگا ہوا تھا, اور پیکنگ ہو رہی ہے, اور بچے بھی لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس ٹائم ایک پکچر لی, اور ہم نے کہا یہ ہم جب بہت بڑی کمپنی ہو جائے گی تب اس میں لگائیں گے.
ابھی بھی ہمارے پاس وہ پکچر سیو ہے. تو وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ کانفیڈنس جو اس ڈیوریشن نے ہمیں بلڈ ہوتے ہوئے دیا, اس کی تو جاب کے اندر وہ چیز مل ہی نہیں سکتی نا. تو ایک تو وہ بڑی زبردست چیز ہے. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ فیئر کی بات کر رہے ہیں, فیئر جو ہے وہ ہمیں بھی تھا, سب کو ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کا حل کیا ہے, یہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ کو اس رستے پہ چلنا پڑے گا. آپ چلیں گے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. رومی کا ایک بڑا وہ ہے کہ آپ جب وین یو واک دا وے اپیئرس, آپ چلتے جاتے ہیں تو رستہ کھلتا جاتا ہے. ایک تو رستہ کھلتا جاتا ہے, دوسرا یہ والے خوف, اور جیسے پروڈکشن کی فیکٹری لگانے کا خوف جب وہ کیا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم نے فیکٹری لگا لی, کام شروع ہو گیا. ہم سے وہ جو لیبر تھی وہ بہت زیادہ ریٹ چارج کرتی تھی, بٹ ہم نئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو وہ ایکسپینڈ کرتے جاتے تھے, تھوڑے عرصے کے بعد ڈیمانڈ بڑھاتے تھے, ادھر سے ہمارے آرڈرز بڑے ہو رہے تھے, تو ہمیں ان کی بات ماننی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایکسٹرا پیسے اور بڑھائیں. اور ایک دن صبح میں آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا تو مجھے کال آئی کہ وہ اسٹرائک کر دی. تو میں نہیں پینک ہوا بالکل. میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی, اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ, میں اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کر رہا تھا. آئی کالڈ ہم اینڈ آئی سیڈ کہ بھائی مبارک ہو, ہماری فیکٹری کی پہلی اسٹرائک یونین بن گئی. تو اور اسٹرائک کو جا کے ہم نے سالو ایسے کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ سائڈ پہ آ جائیں جس نے کرنا ہے. سو آئی ریممبر کہ جو لیڈر تھا وہ جا رہا تھا, اور پیچھے سے جو گزر رہے تھے مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, یو نو. تو خیر وہ چیزیں کراس ہوئیں, وہ فیئر ختم ہوا, وہ پھر دوبارہ کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اسی طرح ریٹیل کا فیئر کیسے ہوگا, آن لائن میں ایکسپینشن کا فیئر, اس کے اتنے چیلنجز تھے, ہر روز ہوتے تھے. لیکن جیسے جیسے کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا گیا, چیزیں کھلتی گئیں, ڈر ختم ہوتے گئے اور ایکسپینشن ہوتی گئی. سو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صرف دماغ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ہائنڈ سائڈ میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار پیچھے کیسے ہوا. لیکن میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جہاں پنگا پڑا ہے نا, وہ ہمیشہ گروتھ اپرچونیٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. جب یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک دم سے سارا کچھ ختم ہونے لگا, اٹس آلویز اے بگ اپرچونیٹی جہاں سے پھر آپ ایک دم سے بڑا اسٹیپ لیتے ہیں. میرے خیال سے وہ ڈیفیکلٹی لیول جب آپ کراس کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کسی بندے کے اوپر اگر ایک ڈیفیکلٹی آئی ہے, تو لیٹ سے اگر وہ 1 لاکھ روپے بنا رہا ہے تو اس کی ڈیفیکلٹی کا لیول بھی 1 لاکھ روپے کا ہے. کوئی 10 لاکھ روپے بنا رہا ہے تو اس کی ڈیفیکلٹی کا لیول 10 لاکھ روپے کا ہے. کوئی 1 کروڑ روپیہ بنا رہا ہے تو اس کی ڈیفیکلٹی کا لیول 1 کروڑ ہے. لیکن کیا پہلی دن سے اٹھ کے آپ وہ 1 کروڑ والی ڈیفیکلٹی کا لیول کو سالو کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس پروسیس سے گزرے میں آہستہ آہستہ کر کے اوپر اللہ تعالیٰ لے کے بھی ایسا جاتا ہے, تو آپ نے چیزیں سالو کرتے کرتے اوپر گئے ہیں, تو آپ اس لیول پہ جا کے وہ والا ایشو بھی آرام سے سالو کر لیں گے. سو یہ ایک پروسیس ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارنا ہے. ڈیفیکلٹی لیول کراس کرتے 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 آپ جیسے کسی ویڈیو گیم میں آپ ایک لیول کراس کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ایکچولی سیم. فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطلب کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو بیکم دس فیملی, کیا بھائی بہن, واٹ ڈیڈ یور فادر ڈو, مدر کا آپ کا ریلیشن شپ کیسا تھا, ہاؤ ڈیڈ دیٹ ورک؟ فیملی بیک گراؤنڈ ایکچولی ہمارا جو ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. وی ہیو گاٹن نیوز پیپر. میرے گرینڈ فادر جو ہیں وہ ایک فیڈرل منسٹر تھے, اور انہوں نے 1959 میں نیوز پیپر اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد وہ چلتا رہا, فیملی اس میں رہی. بٹ اوور دا ٹائم آپ کو پتہ ہے پرنٹ میڈیا کا ڈاؤن فال آیا, اس کے بیچ میں وہ ختم ہوا, تو ہم لوگوں کو جابس میں جانا پڑا. اور جابس میں جانے کے بعد جب یہ چیزیں میری جاب تو بڑی سی چل رہی تھی, آئی ٹولڈ یو. تو اس کے بعد جب یہ بیچ میں کووڈ آیا تو اس کے بیچ میں یہ اپرچونیٹی نکلی, تو اس نے ہمیں دوبارہ سے بزنس کا وہ دیا. لیکن میں نے کم از کم اپنے بچپن میں وہ ایک فیملی اور وہ بزنس ہی دیکھا ہوا تھا. سینٹر کا ٹائم واز ایکچولی اے ٹف پیریڈ, لیکن انیشلی شروع کا ٹائم جو ہے نا وہ بزنس دیکھا ہوا تھا. تو کہیں نہ کہیں انکانشیسنیس میں بزنس والی چیزیں تھیں. فیملی میں ہم جب جاتے تھے تو اسی طرح 100 امپلائیز کام کر رہے ہیں, اسی طرح چیزیں دیکھی ہوئی تھیں. اس نے بھی مجھے کافی دوبارہ سے وہ سارا کچھ بلڈ کرنے میں ہیلپ کری. اور مدر سے میرا تو بڑا فرینڈلی, بہت ہی زیادہ ریلیشن ہے, انہوں نے مجھے سپورٹ بھی بڑا کیا. میں فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2013 میں, تب میں جاب ہی کر رہا تھا. اور اس کے بعد سے بس 2019 اور 20 کے بیچ میں پھر یہ شروع ہوا آہستہ آہستہ, اور 21-22 میں پھر زیادہ اس طرف آ گئے, تب میں نے ریزائن بھی کیا. تو ادروائز آئی ڈونٹ ہیو اینی لائک, ایسا نہیں تھا کہ مجھے بزنس کا پتہ نہیں تھا. میرے بھائی جاب کر رہے تھے بڑے, عسکری بینک میں تھے, اور جو میرا
یہ جو پیریڈ تھا جس میں جوانی اور سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ ہم نے جابز ہی دیکھی تھی, لیکن بچپن میں ہم نے بزنس فیملی کا وہ چلتا ہوا وہ سارا کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے یہ دوبارہ سارا کچھ کنورٹ ہوا. میرے بھائی نے بھی جاب چھوڑ دی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ریئلی؟ یس. اور سو یہ ٹرو فیملی بزنس. اور اس کے اندر میری ایک چھوٹی سسٹر ہے, ان کو بھی میں نے تھوڑا سا ساتھ اٹیچ کرایا کہ وہ بھی چیزیں اسٹارٹ کریں. ہاں, تو ایسے اتنے لوگوں نے آپ نے لوگوں کو انوالو کرنا ہوتا ہے. اگر اپنے ہی انوالو ہو جائیں ایک حوصلہ رہتا ہے, یو نو جو بھی ہو, اپس اینڈ ڈاؤنز ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ کی فیملی انوالو ہو تو بہت بہت ایک سپورٹ, بہت بہت بڑی سپورٹ ہے. یس دیٹس ٹرو. آپ کا ویسے عادت کام کہ نہیں, اس میں میری کوئی کام کرنے کی عادت اتنی نہیں تھی. جاب میں تو ویسے ہی بڑی ریلیکسنگ جاب تھی, آڈٹ کی تھی. آڈٹ کا تو اتنا کوئی زیادہ ورک اسٹریس نہیں تھا, اور ویکینڈ اور وہ سارا انجوائے کرنے کا تھا. اس میں ٹریولنگ بڑی تھی, ہوٹلنگ بڑی تھی. لیکن جب بزنس اسٹارٹ کیا نا تو ادھر تو 5 بجے کے بعد تو دل کرتا تھا بس جلدی سے گھر پہنچو. بٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 10 بج جاتے ہیں رات کے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے بس کام ہو رہا ہے, اور ایک چیز ہی چینج ہو گئی. یار اپنا کام ہے نا, اپنا کام ہے. آپ یہ وہ سمجھے نا کہ جو کرائے کے گھر پہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے یار آپ یہ کسی کے گھر کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. جب آپ وہی پیسے اپنے گھر پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ایک سیٹسفیکشن بہت فرق ہے. سیٹسفیکشن بہت فرق ہے, ٹرو. اور وہ اتنا زیادہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خود سے بلڈ کر رہے ہیں, یو نو. آپ کی پرسنالٹی بھی اس کو اچیومنٹ کو ساتھ ساتھ ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ٹائم اتنا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوتی. سنڈیز کو بھی لگ رہا ہوتا ہے, سیٹرڈیز کو بھی, اور دل نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر میں کوئی چھٹی نہیں کی. ابھی میں نے اس کو میں دیکھ رہا تھا اپنی شیٹس میں, اور اس دفعہ بھی زبردستی ہالیڈیز پہ 2-4 دن گئے. وہاں سے بھی بیٹھ کے دل کر رہا تھا کہ اچھا اس کو دیکھ لیں, وہ رپورٹ دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں. تو دل نہیں کر رہا ہوتا, دل کر رہا ہوتا ہے اور کام. دوستوں کا ریئیکشن کیسا ہے؟ دوست بڑے خوش ہیں. دوست جو ہیں میں بڑے جو بہت زیادہ کلوز ہیں, ان کے ساتھ میں نے مشورے کرتا رہتا. وہ بھی بزنس کرتے ہیں کہ وہ نہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ جابس کر رہے ہیں. کافی میں نے ان کو پش کیا, لیکن وہ زیادہ پرانے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے ذرا اور طرح کے, وہ نہیں آتے اس میں. لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ بڑا کیا. شروع میں انہوں نے مجھے کہا یہ تیرے 6 مہینے کا شوق ہے, کر لے پورا, بعد میں تو نے جاب ہی کرنی ہے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے جب دیکھا یہ گرو ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا, اور مجھے سچی بات ہے کہ کئی بڑے مشکل ٹائم آتے ہیں اس کے اندر, تو بڑے مشکل ٹائم آئے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے. ادھر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں لمبی کالس کرتا ہوں ان کو, ان کا سر کھاتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ ایسے اب کیا کروں. تو وہ مجھے بڑا اچھا گائڈ کرتے ہیں, بڑا سپورٹ کیا. 1-2 دوست ہیں انہوں نے تو بہت ہی سپورٹ کیا. سیٹرڈیز کو جا کے میں ان کے گھر بیٹھ جاتا ہوں, ان کا سر کھاتا رہتا ہوں, یہ ایسے ہو رہا ہے, اس کی بتاؤ, یہ اوپر نہیں جا رہا, اس کو کیسے پش کروں. تو یہ انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. یس, اینڈ آئی اپریشیٹ دیم. اچھا یہ تو بزنس ہو گیا. میں یوزلی میرا اپنا بڑا فیوریٹ آج کل ٹاپک چل رہا ہے انویسٹمنٹس. کیا کرتے ہیں انویسٹمنٹس کے بارے میں؟ ابھی تو ہم ابھی تو نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی تو جنریشنل ویلتھ بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں اسٹاکس کے اوپر کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. یار بڑا کمال کام ہے نا, میں اس کو دیکھ رہا. آئی تھنک یہ جو میں بہت ریگولرلی لوگوں سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا نا ایک سیونگ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بچپن سے دیکھا اپنی والدین کو, والدہ کو کمیٹی ڈالنے کا کہ جی آپ نے 10,000 5,000 10,000 کی کمیٹی ڈالنی ہے, سال کی آپ کمیٹی ڈالیں گے 1,20,000 کا اکٹھا ہو جائے گا. اور اب میں سوچتا ہوں کہ آپ سال میں 1,20,000 روپیہ اکٹھا کر بھی لیں تو سال کے آخر میں وہ جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے وہ کم کر دیتی ہے. سو اس میں سے کیسے بچا جائے. سو اس بارے میں پھر اسٹاک مارکیٹ ریسنٹلی میں نے اس کی کچھ اتفاق سے یوٹیوب کے سے میرے سامنے سے گزری کچھ ویڈیوز, بیکاز ہم نے یہی ہمیشہ سنا تھا کہ یار اسٹاک مارکیٹ تو جوا ہے, سٹا ہے, لوگ پیسے گواتے ہیں اس کے اندر. جس سے بات کرو وہ ایسے جیسے کوئی آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ جی توبہ 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 ایسی یہ تو بات ہی نہیں کرنی. بٹ میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا. سچ اے فیسنیٹنگ کانسیپٹ, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایسا کام ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنی لیٹر ایئرس کے اندر جنریشنل ویلتھ کریٹ کرنی ہے تو انویسٹمنٹ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نے بھی ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے, بٹ آئی گاٹ ہیو این ایکسلنٹ آئیڈیا کہ بھائی اگر آپ اس کے اندر لیٹ سے مہینے کا 50,000
یا چلے مہینے کا 25,000 سیو کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس کو شیئرس میں ڈالتے جاتے ہیں, تو ایک ایوریج ریشیو جو ہے دیٹ از 18%, اور کئی دفعہ وہ اوپر نیچے بھی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے لاسٹ ایئر اٹ واز پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایکچولی گاٹ 84% ایک سال کے اندر ریٹرنز ہوئے. تو اگر آپ اس کے ساتھ جائیں اور وہ ریسنٹ پاسٹ سے آپ 5 ایئرس میں بھی دیکھیں تو اس کا گراف اوپر جا رہا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں, آپ پیسے انویسٹ کرتے جائیں سائٹ پہ, چھوٹے سے پیسے کرتے جائیں, تو وہ ایک کمپاؤنڈنگ افیکٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. سو وہ اتنا زبردست آئیڈیا ہے کہ آپ لیٹ سے 15 ایئرس 20 ایئرس کے بعد دیکھیں گے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کروڑوں میں چلے گئے ہوں گے. تو کوئی پراپرٹی اور کوئی بھی چیز آپ کو وداؤٹ ایفرٹ اور ایسی چیز نہیں کر رہی. یہ وہ شیئرز ہیں جو آپ بڑی 500 کمپنیز پاکستان کی جو ہے اس میں آپ ایڈ کر کے دیں. ان لائک واٹ پیپل تھنک, یہ ایک اتنا اچھا حلال اور عزت دار کام ہے یار. جس طرح ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ ریئلائز کریں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 550 کمپنیز ہیں, 549 کمپنیز ایٹ دس ٹائم 2025 کے اندر. اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو پاکستان کی ٹاپ کمپنیز, اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے اسمارٹ بزنس سیوی برینز ہیں جو ان کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ یہ کمپنیز ٹرانسپیرنٹ ہیں. یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز, اور آپ سمجھتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے ان کے اکاؤنٹس اور ان کی پوری جو بیلنس شیٹس ہیں اس کا اوپن ہونا بہت لازمی ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں کر سکتے, آپ پیسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اٹس اے کیپٹل افینس. سو یہ وہ کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر سب سے ٹاپ پہ پرفارم کر رہی ہیں اینڈ دے آر کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ. آپ ایسی کمپنیز میں حصے داری کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, آپ ایک بزنس کرتے ہیں, کوئی آپ کا دوست یار آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو کہتا ہے کہ یار تھوڑے سے مجھے بھی اپنا پارٹنر بنا دو, میرے سے بھی تھوڑے سے پیسے انویسٹ کروا لو. یہ وہ 550 کمپنیز ہیں جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو مرضی ہو, دیز کمپنیز ول کیپ میکنگ پروفٹس. یہ لاس نہیں کریں گی. پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری لاس نہیں کرے گی. پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری, انرجی سیکٹر لاس نہیں کرے گا. سو یہ کمپنیز کسی نہ کسی حالت میں بھی پروفٹ بناتی رہیں گی. سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا آج کل, آئی مین اوبیسلی سچویشن اس طرح کی ہے, لوگ بٹر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہر بار یہ کہ جی وہ دیکھو جی کتنے پیسے بنا رہے ہیں, اور وہ دیکھو جی کتنے پیسے بنا رہے ہیں, ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے, ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ لوگ دیکھیں جی کتنا پیسہ کریں. جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں آپ ان کی کمپنیز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, اوبویسلی 200 روپیہ کر دیں, 500 روپیہ کر دیں, 1000 روپیہ کر دیں, جتنا آپ ان کے ساتھ انویسٹ کرنا شروع کریں. بالکل, لیکن آپ ٹریڈنگ نہیں کریں, آپ انویسٹ کر دیں. ٹریڈنگ نہیں کریں. آئی تھنک وہ والا جو ایسپیکٹ ہے وہ جوا ہے. That's where you lose money. بٹ اگر آپ لانگ ٹرم کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, دیکھیے میں آئی ایم 48, سو میں لیٹ ہوں, بٹ جو بچہ اس وقت 18 سال کا ہے اور وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بنا سکتا ہے, وہ ایک کسی بھی بروکریج کے ساتھ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور اپنے تھوڑے سے پیسے 1000 روپیہ مہینے کا, 2000 روپیہ, 500 روپیہ, اگر وہ آج سے اسٹارٹ کرے. میں اگر اس وقت اس ایج میں بائی دا ٹائم آئی ایم 60-65, اگر میں آج لاکھوں روپیہ بھی سیو کروں ہر مہینے, اور یہ بچہ جو اس وقت 18 سال کا ہے یہ 2,000 روپیہ بھی سیو کرنا شروع کرے, بائی دا ٹائم ہی از مائی ایج, ہی ول بیٹ می اتنے لمبے ڈسٹینس پہ مجھے ہرائے گا, بیکاز اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. کمپاؤنڈنگ کا جو سارا افیکٹ ہے وہ ٹائم پہ آتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے سال ہیں. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں آج بھی یہ اسٹارٹ کر دوں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. آئی تھنک ہر بندے کو انویسٹمنٹس کی طرف جانا چاہیے, بیکاز یہ وہ چیز ہے جو آپ کے فیوچر کو سیف گارڈ کرتی ہے. اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کوئی بھی کمپنی اس طرح سے پرسنٹیج میں آپ کو پروفٹ بغیر کام کیا اور وہ ایزیلی نہیں دے رہی, تو دس از دا وہ. اور دوسرا پارٹ اس کا اچھا یہ ہے کہ آپ ان بڑی کمپنی کے شیئر ہولڈرس ہیں, اور آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میری کمپنی یہ میرے بھی شیئرز ہیں. بالکل, میزان بینک میں. بھیا آپ غلط تو نہیں کہہ رہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں عزت دار ہوں اس کمپنی کا. سو اٹس ٹرو, بڑا عزت دار کام ہے اور ایک اچھا کام ہے. آئی مین ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ آپ کے جیسے بڑے محنتی لوگ ہیں, اور کچھ لوگ بہت زیادہ محنت نہیں بھی کرنا چاہتے. بٹ آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ایکٹیو انکم ہے اس کے اوپر فوکس کریں.
اگر ایکٹیو انکم پہ آپ فوکس کریں گے ینگسٹرز کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ایز لانگ ایز یو ہیو گڈ ایکٹیو انکم آپ تب سیو کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ نے اپنا سارا جو ہے نا پیسے اس مارکیٹ کے اندر لگا دیے. یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کے بغیر آپ سروائیو کر سکتے ہیں, اور جو آپ کا فیوچر سیکیور کر رہی ہے, تو آپ کو سائڈ پہ کہیں کرنا چاہیے. بہت انٹرسٹنگ. آئی تھنک یہ والی ایک سائڈ ہے جس کو یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بالکل ہم سوچ رہے ہیں, اور اس کے بارے میں آگے میرا خیال ہے لوگوں کو ٹیچ بھی کرنا چاہیے. اس کا جو ایکسپوجر ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ ایک چھوٹے سرکل میں گھوم رہا ہے, تو وہ باہر لوگوں کو. اور یہ ہمیشہ سے تھا, یہ پچھلے 100 سال سے ایسے ہی ہے. ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو اس چیز کو مینیج کر رہی ہے. آپ جتنے بھی ملینئرز اور بلینئرز دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اور آؤٹ سائڈ پاکستان, جنہوں نے پیسے جنریشنل ویلتھ بنائی ہے وہ انویسٹمنٹ سے بنائی. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا, آئی تھنک میں بھی اس کو کچھ مہینوں سے ایکسپلور کر رہا ہوں بڑا ایکٹیولی. اینڈ آپ سے جب بات ہوئی تو یو سیڈ کہ جی یو آر آلسو ویری انٹرسٹڈ, بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ڈو. بہت ضروری ہے. ایون جو بندہ جاب کر رہا ہے اس کو تو خیر تھوڑا سا کرنا ہی چاہیے, لیکن اس کے اسٹیپس ہونے چاہیے. جاب کر رہے ہیں ساتھ آپ اپنا بزنس, جیسے ہم نے بتایا شروع میں سارا کچھ یہ پروسیس حاصل کریں اور آہستہ آہستہ بزنس ڈیولپ کریں, تو بھی آپ سائڈ پہ ایک انکم ایسی ضرور سائڈ پہ یہ اسٹاکس میں ڈالیں جو کہ آپ کو فیوچر سیکیور کر رہی ہو. باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نا جی آپ نے 50 سال میں کس نے دیکھی ہے, لیکن آپ ریئلائز نہیں کرتے آپ نے 50 سال کا ہو ہی جانا ہے, ہونا ہے. بالکل. آپ 50 سال کے جب ہو جائیں گے تب کیا کریں گے؟ اور آپ بڑوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں پچھلا ٹائم تو ایسے گزرا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بائی دا ٹائم لک آئی ایم اگین وی ور ینگ, کالج میں ٹین ایجر سارا کچھ, اب بچے ہو گئے 18 سال کے بچے ہیں, 50 کے قریب میں ہونے والا ہوں. اینڈ ناؤ جب یہ والی چیزیں اب آپ کے سامنے آتی ہیں تو یوٹیوب اتنی بڑی اچیومنٹ ہے آئی تھنک ٹیکنالوجی کی. اور آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے کہ جی مجھے کام نہیں کرنا آتا, دیٹس آن دیم, اس نے کرنا نہیں ہے. ادروائز تو بیکاز کون سا ایسا سبجیکٹ ہے یوٹیوب نہیں ہے, اور اگر آپ کی نیت ہو اور آپ ایکچولی کچھ سیکھنا چاہیں اور یوٹیوب آپ کو نہ سکھا سکے, ناٹ پاسبل. ایکچولی اتنے ساری چیزیں ہیں. اب بس یہ ہے کہ بندے کو کچھ آنا چاہیے. ہمارے ٹائم میں یا پیچھے جو یہ آپ کہہ سکتے ہو 20 ایئرس بیک, کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار مجھے کوچنگ نہیں ملی, اوکے فائن, کیونکہ آپ کے پاس یوٹیوب نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں کوئی یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود کام نہیں کرنا. تو یہ بڑا ڈفرینس ہے. جس نے کرنا ہے وہ آج کل میں نے ویسے دیکھا وہی والا سوشل میڈیا میں وہ جو آپ نے کوئک ہیپینس آپ کو چاہیے, فوری طور پہ آپ کو ریزلٹ چاہیے, اگین یہ پاسبل نہیں ہے. جو چند لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب کو ہی ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ایوری بڈی تھنکس کہ یار مجھے 2-3 دن 2 سالوں میں 3 سالوں میں نے نا ملینئر بننا ہے. آج کل زبان پہ ہر ایک جی وی وانٹ ٹو بی اے ملینئر. کیسے بنیں گے؟ آئی وانٹ ٹو بی اے یوٹیوبر, آئی وانٹ ٹو بی این انفلوئنسر. They don't realize کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے کتنی محنت اور کتنا ٹائم لگا دیا اس کام کے اوپر. True. But I think patience is the key. Hard work, patience, discipline. I think یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے. اور یہ تھوڑا سا ابھی بھی آج کل کی بھی جو جنریشن ہے اس میں کچھ آ گیا. کچھ لوگ تو کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے وہ تو چلو انہوں نے کرنا ہی نہیں, لیکن جو کر رہے ہیں اور جو سیکھ کے کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ آن لائن انڈسٹری میں بڑے لوگ آئے ہیں. امیزون پہ بڑے لوگ گئے ہیں. اسی طرح یہ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ اور بہت ساری چیزوں میں بھی آیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بڑے لوگ آئے. چھوٹے چھوٹے کورسز بنا کے بھی لوگوں نے وہ سیکھنا شروع کیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ گرو کر بھی رہے ہیں, بٹ جنہوں نے نہیں کرنا ان کے لیے وہی بات ہے کہ وہ کچھ. مجھے یہ بتائیں آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایفیلیٹ پروگرامس کرتے ہیں؟ یس ہم کرتے ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے ایفیلیٹ ہمارے ساتھ ایڈ ہیں اور وہ بڑی اچھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ان کا کمیشن ہوتا ہے اور ان کو ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی نارمل پریکٹس میں جب آن لائن نہیں تھا تو ایجنٹس ہوتے تھے, وہ کمیشن ایجنٹس ہوتے تھے. تو آج کل یہ لوگ آرام سے گھر میں بیٹھ کے خواتین بچے جنہوں نے باہر نہیں نکلنا وہ ایک اچھے پیسے بنا لیتے ہیں. پرابلی شاید ان کو ٹیچنگ کر کے اتنے پیسے ملتے ہیں یا باہر جا کے ایک جاب کے تھرو ایک پیسے ملتے ہیں. وہ ایک ایفیلیٹ مارکیٹر آرام سے بنا لیتا ہے. اب دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کئی دفعہ ینگ لوگوں کو آپ بولیں جی کیا کام کیا کریں. یہ میں بھی کیونکہ ہم نے یہ پہلے نہیں کیا تھا, اب میں سوچ رہا ہوں اس بارے میں کہ جی ہم بھی اپنا ایک ایفیلیٹ پروگرام اسٹارٹ کریں, بیکاز لاٹ آف پیپل. میرا اصل میں نا میرا سارا جو فوکس ہے وہ بچوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. سو کیونکہ ہم یہ والی کانورسیشن انویسٹمنٹ کی میرے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے, میرے بچے
بڑا ریگولرلی میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سو اب میرے بچوں کو انٹرسٹ آیا کہ جی انہوں نے اب اپنی ایکٹیو انکم کیسے کمانی ہے. تو میرا جو بڑا والا ہے اس نے کہا کہ جی میں چھوٹے کو جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتا ہوں, بیکاز وہ ٹیوشن کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا جی آپ اس کو باہر نہ بھیجیں, آپ اس کو جو پے کر رہے ہیں ٹیوشن کی فیس آپ اس کا مجھے ہاف جو ہے نا وہ مجھے دے دیں, میں اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اب جب انویسٹ والی بات آئی تو اس کے دماغ میں یہ چلنا شروع ہو گیا کہ جی انویسٹمنٹ کے لیے مجھے پیسے چاہیے, میں پیسے کہاں سے لے کے آؤں گا. اب اس نے کچھ ایکسٹرا چیزیں اس کے پاس تھیں, اس نے کہا کہ جی میں وہ بیچتا ہوں, تھوڑی سی جو چیزیں استعمال نہیں کر رہا تھوڑی سی اماؤنٹ آئے گی وہ میں اکٹھی کروں گا, اس کو میں انویسٹ کروں گا. پھر اس نے اب ارننگ کے بارے میں سوچ لیا. آئی تھنک اٹس جسٹ این آئیڈیا. آپ نے ایک پلانٹ کرنا ہوتا ہے سیڈ بچے کے دماغ میں, اور آپ نے اس کی شپ کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی لائف. اب بالکل اب اس کو خیال ہے, ہم کیونکہ ڈسکشنز کرتے ہیں, اب ہر چیز پتہ ہے کس طرح چل رہی ہوتی ہے. یہ جو پیسے ہم یہاں پہ خرچ رہے ہیں یہ ہم انویسٹ کیوں نہ کر دیں. سو وہ آٹومیٹکلی وہ جو فضول خرچی والا وہ بچ گئی, وہ ایٹ لیسٹ ان کا دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ ہم یہ اس طرح کیوں نہ کر لیں, یہ ہم ضائع کیوں کر رہے ہیں, یہ اس کو یہاں پہ کیوں نہ ڈال لیں. وہ گیمیفیکیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے تھوڑا سا اعتدال کہ یار یہ ضائع ہو رہا ہے, اس کو اگر ہم یہ ایٹ لیسٹ کانورسیشن میں ہو رہا ہے. So I think that's a good step for the children. I think میں کافی لیٹ اسٹارٹ کر رہا ہوں, بٹ مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ اس کانورسیشن کی وجہ سے جو میرے بچے ہیں ان کا بہترین ٹائم ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ان کے آگے بچے اور ان کی آگے جنریشن جو ہے وہ بالکل ہی سین ہی بدل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ جو چھوٹا سا افیکٹ آپ ابھی ڈال رہے ہیں نا, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اتنا زیادہ چینج ہوتا ہے کہ میں نے ایک جگہ ایک ایگزامپل دیکھی کہ ایک بندے نے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بیٹے کا فون آیا کہ یہ ٹرانزیکشن کے اندر آپ کے جو دوست ہیں وہ بزنس کے اندر مجھے کہہ رہے ہیں کہ 3 روپے کا فرق پڑ جائے گا, مطلب آپ اس کو 3 روپے کم کر دیں. تو باپ نے کہا بیٹا آپ کر دو, 3 روپے کا کون سا فرق ہے. تو وہ بچہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا اور اس طرح کا برین اس کا تھا جیسے آپ ٹرین کر رہے ہیں. ہی سیٹ کہ بابا 1 سال کے اندر دس از 5.5 لاکھ روپیہ, تو میں تو نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو. یہ چھوٹی سی افیکٹ اس ٹائم کے اوپر جو ابھی آپ نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی فضول خرچیاں, آپ اس کا امپیکٹ ذرا ایئرس پہ تو ڈال کے دیکھیں اور پھر آپ اس کو انویسٹمنٹ میں ڈال کے دیکھیں. طاہر آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا یہ اکاؤنٹ کھولنے کی وجہ سے مجھے اتنا ڈسپلن مل گیا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کے فون پہ آپ کے اکاؤنٹس والی کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں, ملٹیپل اکاؤنٹس ہوں گے. میں نے لٹرلی جو اماؤنٹس میں نے بالکل دھیان نہیں دیا کہ چلتے پھرتے آپ نے کوئی چیز خرید لی, یہاں پہ کچھ کھا لیا, وہاں پہ کسی ریسٹورینٹ سے بیٹھ گئے, اکاؤنٹ کے اندر آپ کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. میں نے وہ ایک سرٹن اکاؤنٹ کے اندر میں ہر روز کچھ نہ کچھ چینج جو ہے وہ میں اکٹھا کرتا جاتا ہوں. ہفتے کے بعد وہ میرے اس اکاؤنٹ کے اندر کبھی 5,000, کبھی 7,000, کبھی 10,000, کبھی 15,000, ڈپینڈنگ آن کہ کہاں سے پیسے اور اوپر سے آئی ایم سو سولڈ آن دس انویسٹمنٹ والا آئیڈیا کہ میں نے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ مجھے عادت تھی اسپینڈ کرنے کی, وہ اسپینڈنگ میں نے روک کے میں نے سیونگ کی طرف انویسٹ کرنا شروع کر دیا. آئی ایم سو سولڈ, ادروائز وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو کبھی یاد بھی نہیں رہتا. بیکاز آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو فیوچر نہیں نظر آ رہا کہ اس انویسٹمنٹ کا فیوچر کیا ہے, تو آپ کہیں گے یار کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, آج ہے, آج انجوائے کر لو, فور ٹوڈے, آج کھاؤ, آج پیو, آج جو کرنا ہے وہ کرو. اور بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کھاؤ پیو کیا ہے, کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بٹ دس دا ہول آئیڈیا آف انویسٹمنٹ گیو می سو مچ کلیئرٹی کہ میں نے دیکھا کہ میرا جتنا کلٹر میں چیزیں ضائع ہو رہی تھیں نا وہ ساری ایک دم سے اسٹریم لائن ہو گئی. اینڈ آئی اسٹارٹڈ سیونگ اے لاٹ آف منی. اس میں بلکہ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ لائک لیٹ سے آپ مہینے کا 1 لاکھ بچا رہے ہیں تو وہ 15 ایئرس آپ کتنا بچا رہے ہیں, یا کمپاؤنڈنگ افیکٹ میں کتنا بنے گا, کتنے کروڑ. آپ کو پلیز ذرا مجھے, میں ابھی آپ کو سمپل سا, میں لوگوں کو انٹائز کرنے کے لیے مجھے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی ایگزامپل لے کے دیکھتے ہیں. منتھلی کنٹریبیوشن آپ کم از کم کتنی کریں, 10,000 کریں. جی 10,000. obviously یہ 10,000 ہم اس لیے کریں کہ کوئی 18 سال 19 سال کا بچہ ہوگا, وہ بھی آرام سے کر سکے. سو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں بائی دا ٹائم از 40, 20 سال لگا دیں, ٹھیک ہے, 20 ایئرس. سو 20 سال کے اوپر جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 18% ہے, یہ ایکچوئل جو کنٹریبیوشن ہے وہ 24 لاکھ روپے ہے. اور 40 ایئرس 20 سال کے اوپر
20 سال اگر آپ ہر مہینے 10,000 روپیہ ود اے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اگر آپ سیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس 1,75,00,000 روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے. امیجن کریں 20 سال 20 ایئرز 10,000 روپیہ صرف. اور لیٹ سے ہم 50,000 کرتے ہیں تو اس کو آپ 50,000 کر لیں گے تو آپ 1,20,00,000 روپیہ سیو کر رہے ہیں, جو آپ کی ایکچوئل انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے اکٹھی کی ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کا کیپٹل بن رہا ہے وہ 8,80,00,000 روپیہ ہے ان 20 ایئرز. 20 سال گزر جانے ہیں. وہ جو ینگسٹر ہے نا, جو ہمارے جیسا, جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم بھی کبھی 20 سال کے تھے جب اسکول کالج میں پہنچے تھے, آج 40 سال کے ہیں. اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس کے بعد تو 50,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. 15 ایئرس کے بعد تو 50,000. اور یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ جی آپ 50,000 تو ساری زندگی نہیں نا سیو کریں گے. آپ جب جیسے آپ کا بزنس جو آپ کی ایکٹیو انکم ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے تو آپ اس کو 50 کا 75 کریں گے, 75 کا 1,00,000 کریں گے, اس کو اور بڑھائیں گے. آئی تھنک دس از, یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نا یہ ایک تحفہ ملا ہے مجھے. صحیح بات ہے. یہ جو آئیڈیا تھا انویسٹمنٹ کا, یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. میں اس کو بالکل اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ میں لیٹ ہوں. مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اور میں آگے یہ اپنے بچوں تک یہ بات میں نے پہنچا دی ہے, جس میں میری بیگم, میں اپنی بیگم کو بھی میں بڑا انکریج کر رہا ہوں کہ شی شوڈ اسٹارٹ اوپن این اکاؤنٹ, بیکاز اس کے پیسے ہیں. میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ کے لیے ہیں, آپ کے پیسے ہیں, بٹ اسٹارٹ انویسٹنگ. یاسر بھائی میرے خیال سے نا لوگوں کو اس کے اوپر خود سے ریسرچ کر کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے یہ سیکھا شروع کے پروسیس میں کہ جب آپ کو کوئی چیز کورسز کے تھرو ملتی ہے نا تو آپ کو ویلیو کا پتہ نہیں چلتا, لیکن جس طرح میں نے شاپیفائی کو خود سے ریسرچ کر کے بنایا تو مجھے اس کی ویلیو کا پتہ تھا, تو ہم نے اس کو آگے سیل بھی کر دیا. اسی طرح اس چیز کے اوپر ابھی ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو خود بھی کام کرنا چاہیے, بالکل ریسرچ کریں, بالکل کرنا, اور وہ پھر اس کو ویلیو کا. اور اب تو اتنی اچھی ویڈیوز ہیں, انٹرنیشنل تو ہے ہی, لوکل بھی, انڈیا والے بہت اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر اتنی اچھی انویسٹمنٹ کے اوپر ویڈیوز بننا شروع ہوئی ہیں. اور یوٹیوب تو اس چیز کو فیور کرتا ہے کہ آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے آپ کو وہ ویڈیوز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میرا مشورہ ہے سب لوگوں کو کہ اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ کی ویڈیو نظر آئے ضرور دیکھیں. اٹ ول چینج یور مائنڈ, بالکل اٹ ول چینج یور لائف اگر آپ نے اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دیا. اور پاکستان کی مڈل کلاس میں سب کو یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے, بزنس کی طرف آنا چاہیے, حاصل کرنی چاہیے, یہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ اتنا امپاورنگ ہے. ہم ابھی میں یہ والی کانورسیشن کر رہا تھا آپ کے ساتھ, جب آپ کو پرپز سمجھ آ جاتا ہے نا, اٹ ایزز یور مائنڈ. یس, آپ ریلیکس ہو گئے فوراً, ایک دم سے آپ کو فیل آتی ہے کہ یار نہیں, دیر از اے فیوچر سیکیور ہے, یہ ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا ہوگا, سلو ہوگا, لیکن یہ ہو جائے گا, آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ. آپ مطلب اور آپ کی اگلی جنریشن سیکیورڈ ہے. انسرٹینٹی ختم ہوگی نا, انسرٹینٹی ختم, آگے جا کے کیا ہوگا. مجھے تو فوراً میں نے جو سب سے بڑا اس کا امپیکٹ دیکھا ہے کہ وہ جو میری چیزیں, میرا پیسہ ضائع ہو رہا تھا ان انٹینشنلی, اور کیونکہ فیوچر نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یار کوئی بات نہیں خرچ لو, وہ سارا بچنا شروع ہو گیا. اور ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ میری ہر مہینے بچنا شروع ہو گئی جو میں ضائع کر رہا تھا بغیر سوچے سمجھے کہ یار اس کا کیا فرق پڑتا ہے, میری ایک زندگی ہے, آج ہے, خرچو کوئی بات نہیں. اور جب میں نے اس طرف سوچنا شروع کیا, آئی ہیو اسٹارٹیڈ سیونگ اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی, جو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی اماؤنٹ خرچ رہا ہوں انے وقت, تو بچنا شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک سائڈ ہے, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھنا شروع کر دینا چاہیے. اس کے بارے میں ہمارے کہنے پہ نہ کریں, بٹ اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کریں. بالکل, ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کر کے شروع کریں. ہم نے پہلے جو بتایا, میں نے بھی ریسرچ کی تو ہوا, خود کریں, ہم سے پوچھ لیں, فائدہ ہو جائے گا. تھوڑا مینٹورشپ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, وہ پوچھیں, لیکن کچھ نہ کچھ کریں ضرور. کیا لوگ گھبراتے بڑا ہے کسی سے پوچھنے میں. حالانکہ اب آپ دیکھیں, آپ ایک بزنس کر رہے ہیں, یو آر سو پراؤڈ آف یور بزنس. کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں سیکھنا چاہتا ہوں, آپ کو خوشی ہوگی اس کو بتانے میں. میں تو خود پیچھے پڑا ہوتا ہوں لوگوں کے. میں نے آپ کو بتایا بینک سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور لوگ آئے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کیسے آپ نے ماشاء اللہ اتنا اچھا کیا. میں کہتا ہوں بھائی چھوڑو, آپ اس کو یہ شروع کرو ہلکا سا, تو وہ کچھ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں. بے تحاشا لوگ ہیں اس طرح کے. لوگ گھبراتے ہیں پوچھنے سے. یار پوچھنے میں حرج کیا ہے, اگلا نہ ہی کر دے گا, بٹ پوچھنے میں کیا حرج ہے, سوال کرنے میں کیا حرج ہے, مدد مانگنے میں کیا حرج ہے. نہ کر دے گا نا, آپ کا کیا جا رہا ہے.
بٹ پوچھنے میں شاید وہ ایگری کر جائے, آپ کو کوئی نالج دے دے, کوئی ٹپ دے دے, کوئی آئیڈیا دے دے, ہیلپنگ ہینڈ دے دے. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ والا بزنس اسٹارٹ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ میرا بزنس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, بٹ there are not a lot of people like you جو فرق ہی نہیں پڑتا, جو رسک ملنا ہے وہ تو سب کو ملنا ہے, وہ اس کا کوئی چھین نہیں سکتا. Absolutely. سو اس بلیف کے ساتھ آپ جائیں, کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اور آپ جتنا سکھا رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں آپ خود لرن کر رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے, تو لرننگ بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. کوئی آگے سے کویشچن کرتا ہے, کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا, اچھا یار اس کا کیا ہوگا, پھر بندہ سیکھتا ہے. سو اصل میں آپ خود اپنے آپ کا بہتری کر رہے ہیں, تو دوسروں کو سکھاتے. مطاہر بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن یار. آئی تھنک یہی مقصد تھا. آئی تھنک اینڈ ایز آئی سیڈ میں بزنس مین ہوں. یہ والی کانورسیشن اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جس سے بھی ملتے ہیں نا, آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی کر لینا چاہیے. سو آپ کا بہت شکریہ یار آنے کا. اینڈ آئی تھنک ہمارے کسٹمرس کو, ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بہت اچھی انسائٹ ملے گی. آئی ہوپ کہ آپ کی اس انکریجمنٹ سے, آپ کی اسٹوری کو سن کے چند لوگ اس پروفیشن کے اندر آئیں اینڈ بزنس کی طرف آئیں. اور جس طرح اب آپ نے کہا کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ حاصل کرنی چاہیے اور یہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. سو میں آپ کے جو لنکس ہیں آپ کے ویب سائٹ کے وہ ڈالتا ہوں, اور ہوپ فلی کہ کچھ لوگ آپ سے اس سلسلے میں رابطہ کریں. ہو سکتا ہے امیر رابطہ بالکل ہم ریڈی ہیں, آپ تو ضرور کریں, اور ہم سب کے لیے ریڈی ہیں. ہم تو سب کو چاہیں گے اس والی فیلڈ میں آنا چاہے اس میں آئیں, کسی اور فیلڈ میں کوئی سپورٹ چاہیے, لیکن پلیز جاب کو چھوڑیں. اور جو جاب نہیں کر رہے وہ بھی اگر اسٹارٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ٹائم کے اوپر اس کو جوائن کریں. ابھی یہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ گرو کری ہے. کچھ تھوڑا سا آج کل ٹیکسز کی بات چل رہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, وہ ایک تھوڑا سا ڈسکریجنگ ہے, بٹ وہ اتنا میٹر نہیں کرے گا جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور آئی مسٹ سے کہ جس نے سکسیزفل ہونا ہے نا, اس نے ہو جانا ہے. وہ پیچھے پڑھ کے پیشن سے نکال کے چیزیں کر لیتا ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو میٹر نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ سکسیزفل بندے سے اٹھا کے واپس زیرو پہ بھی لے آئیں, وہ پھر چلا جائے گا, کیونکہ اس کو راستہ پتہ چل گیا. سو اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے جس نے بھی کرنا ہے. جو سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. اور ہم بالکل ریڈی ہیں, ہم پوری سپورٹ کریں گے. جہاں پہ جہاں پہ جا سکتے ہوئے, جہاں تک لے کے جا سکتے ہو, اس کو ضرور کریں گے. ہم ہمارے پلیٹ فارم کو اس کے اوپر ڈالیں, ہم ضرور اس لوگوں کو نا. یار یہ بہترین ہے. میرا خیال ہے کہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی چھوٹی جو میری بیٹی ہے اس کو میں اس بارے میں, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھے گی اور اگر اس کا انٹرسٹ بنا, اینڈ یو کین ہیلپ ہر آؤٹ, یور ٹیم کین ہیلپ ہر آؤٹ. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یار. اٹس اے گڈ کانورسیشن, بڑی پروڈکٹیو تھی. آپ کی اسٹوری بہت انسپائرنگ ہے, اور آئی وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, فار دس سب کچھ. آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ اسی کے اوپر بھی اور چیزوں کے اوپر فردر ڈسکس کریں کبھی, اور لوگوں کی ہیلپ کرنے میں زیادہ افیکٹو رہ سکیں. میرا خیال ہے کمیونٹی بلڈ کرنا بہت ہی ضروری کام ہے. آپ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے, اور آپ کی اسٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے. اتنی چھوٹی سی سلسلے سے, خاص طور پہ جاب, اور جاب کے بعد بزنس, اینڈ بزنس کو بھی ایک سرٹن اسکیل پہ لے کے جانا. آئی کمینڈ یو یار. آئی وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. اینڈ بہت شکریہ آپ کا آنے کا, جوائن کرنے کا. شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اٹس اے گڈ لرننگ ایکسپیرینس. Same here. Thank you very much.